अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और दुआएं देते रहना चाहिए। यार हम लोग एक बात कभी कभी सोचते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी अनमोल होती हैं, कौन से ऐसे तोहफे होते हैं, कौन सी ऐसी यादें होती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती। हमेशा हम लोग ज़िंदगी में एक नफ्सा नफ्सी का आलम है। आज मैं 2 दिन के बाद यानी कि आज फ्रेश मंडे आपके साथ ज्वाइन कर रही हूँ और 2 दिन ऐसे लगा जैसे बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मैं आपके सामने आई हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ यार ये क्या बात है, सामने एक कैमरा है और मुझे फिर भी एक दुनिया दिख रही है और मेरे सामने एक छोटी सी डिवाइस पड़ी है और उसमें देख के मैं बातें कर रही हूँ। क्या मैं पागल तो नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, एक होने का वजूद एहसास जो है मैं यहाँ फील करती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है ना इंसान की कोई औकात ही नहीं है। फील क्या चीज़ होती है, एहसास क्या चीज़ होती है? जो अपने रब को अपने दिल में रखता है, जो उससे मोहब्बत करता है, जब उससे मोहब्बत करता है तो उसकी पैदा कर दी बहुत ज़्यादा तख्लीकात जो है ना, मेरी आवाज़ पलट रही है, इसको बंद करो। बहुत ज़्यादा जो अल्लाह पाक ने जो अपनी नेमतें बनाई हैं, रहमतें बनाई हैं, तो समझ लें कि आप एक एक पल अपने रब को याद करते हैं। आप कभी कभी कुछ लोग कहते हैं एक दूसरे को बड़े कमेंट्स करते हैं, तुम अल्लाह को याद नहीं रखते हो, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपने रब को ना याद करता हो या उसको शुक्र ना करता हो। आप अपने जब जब सांस लेते हैं ना तो आपका रब आपके साथ, आप फील कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप किसी को पॉइंटेड मत किया करें क्या आपको आपके दिल में क्या अल्लाह नहीं, आप डरते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रब ने हमें पैदा किया है तो उसका जो है ना हम हमेशा शुक्र करते हैं। हर बंदा अपने तरीके से शुक्र करता है, ऐसा नहीं है। तो हम अब किसी को किसी तरह इस तरह दिल आज़ारी मत किया करें। तो बात कर रही हूँ कि फील की। आपने देखा होगा माँ अपने बेटे से क्या मोहब्बत नहीं करती, तो वो अपने रब को याद नहीं करती क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने रब को शुक्र करती होगी, अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया है, मुझे औलाद दी है। और वो औलाद जो अपने माँ बाप को देखती है, ऑफ कोर्स वो भी शुक्र करती होगी, अल्लाह मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरी वालदा मेरे साथ है। तो कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और एक और बात, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लो थोड़ी सी, और वो ये कि आप अपने छोटे बच्चों के साथ ख़ास तौर पे नफ्सा नफ्सी है, मुझे मालूम है, अब ऑफ कोर्स वर्किंग है, मुझे भी जाना है, उधर भी हर किसी ने काम करना है। थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर लें, कभी कभी सुबह अपने बच्चों के साथ जो छोटे छोटे 5 साल के 6 साल के, उनके बाबा उनकी मम्मा, थोड़ा जब स्कूल भेजने से पहले उनको ज़रा दिल से भी लगाया करें, प्यार किया करें उनके माथे पे, बेटा स्कूल जाओ ना मेरा बच्चा, मेरा शहज़ादा। उनको दिल से फील करें कि आपके अल्लाह पाक ने आपको नेमत, जब आप यूँ फील करेंगे ना तो अल्लाह का कुदरती शुक्र आपके दिल से निकलेगा और उस बच्चे को फील होगा अपनी माँ की हिद्दत, अपने वालिद की हिद्दत कि मेरा बाबा मुझे यूँ प्यार से भेजते थे। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा ये छोटे छोटे पल, कितनी सेकंड की बात होगी, ये 5 सेकंड की या 10 सेकंड की, लेकिन जब अपने बेटे को अपनी बेटी को ऐसा फील करवाएंगे ना अपने दिल से लगा के, तो उसको आपकी हिद्दत मालूम होगी। तो आप समझ लें जब आप उसको अपने साथ दिल से लगा रहे हैं तो आप अपने रब को दिल से लगा रहे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें तो रब खुश हो रहा होगा कि मेरी नेमत का शुक्र कर रहा है ये बंदा, और आपको इसका रिगार्ड मिलेगा। पता नहीं मेरी बात जो है मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप इसका रिगार्ड जब आप इसी तरह अपना वक्त गुजारेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि रब कभी भी अपने बंदों को भूलता नहीं है। हम भूले तो भूले लेकिन वो नहीं भूलता। चले जी, ये एक छोटा सा मैसेज है। मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी जो अल्लाह की नेमतें हैं, जो आप मुझे पता है आप शुक्र भी करते हैं और दुनियादारी में भी खो जाते हैं, लेकिन ऐसा फील करवाएं कि जब आपको मिले तो इतना ज़्यादा मिले कि आपकी सोच से बढ़कर, क्योंकि वो वाकई में इतना ज़्यादा, क्योंकि वो वाहदा शरीक है, वो बहुत बड़ी ज़ात है, तो वो हमें थोड़ा कैसे दे सकता है। तो आपकी मांगने की सलाहियत कितनी होनी चाहिए, जितना आप सोच के मांगेंगे वो उतना ही देगा। अब आप सोच लें कि आपने कितना मांगना है।
کیونکہ وہ تو نعمتوں سے رحمتوں سے بھرپور ہے. تو آپ کیسے مانگیں گے؟ تو آپ سوچ لیں اپنا فیل، اپنا احساس، اپنی جو ہے نا ایک پاور، وہ دیکھیں گے آپ کتنی محبت سے چاہت سے مانگ رہے ہیں. جتنی چاہت دکھائیں گے اس سے زیادہ وہ دے گا. چلے جی، یہ ہے میرے رب کی، کیونکہ ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، اس نے ہر جگہ پر یہ کہہ دیا ہے. اچھا جی، یہ ہے ایک چھوٹا سا آج میسج آپ کے ساتھ. اور موسم ہے چینج، اوہو موسم ہے حسین، اتنا خوبصورت موسم تو بہت پیارا ہے، لیکن ہمارے دل میں اتنا خوف ڈال دیا اس کرونا نے. اللہ معاف کرے، کرونا ورونا سے ہم لوگ نہ ڈرے. احتیاط بہت ضروری ہے اور کیئر بہت ضروری ہے. آج بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ موسم کا ابھی بھی جو ہے، ابھی بھی محکمہ موسمیات ہے ہمارے درمیان، انہوں نے مجھے الرٹ کیا. ہماری بہت پیاری جو ہے، میں ملواؤں گی ابھی، کیونکہ یہ ہیلتھ سیگمنٹ ہے. اور میں کیا کہوں گی، چھوٹی سی بریک لوں گی اور اس کے بعد پھر بات کروں گی. موسم بہت خطرناک ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. لیں گے چھوٹی سی بریک، کو ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک، گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ہے ہیلتھ سیگمنٹ. ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آگے موسم جو ہے مینشن کر دیا ہے، پیشن گوئی ہو چکی ہے کہ آگے بھی موسم جو ہے جس طرح گرد ہوائیں جو ہے گرد آلود ہوائیں وہ بھی چلیں گی، اور موسم میں خنکی بھی سی بھی ہوگی، اور جس سے بہت زیادہ جو ہے انفیکشن وائرل ہو سکتا ہے. چیسٹ انفیکشن، گلے کا انفیکشن جو مجھے ابھی بھی ہلکا ہلکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نزلہ پانی والا، اور پھر جو ہے کچھ لوگوں کو ہڈیوں کا بخار بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس ہوا کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے درمیان آج آف کورس ہم نے ہربل سے ریلیونٹ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو آج بھی جو ہے، کیونکہ ٹاپک آف کورس اسی جیسا رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ موسم کی وجہ سے. تو آج ہمارے درمیان آف کورس ہربل دنیا کی رانی ہربلسٹ رانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک. موسم خراب ہے 27 تک، 27 تک بالکل کہہ رہی ہیں 27 تک، کیونکہ ہر کسی کو اب باہر نکلنے سے پہلے موسم کی جو ہے نا نالج لینا بہت ضروری ہے. چاہے آپ مری جائیں یا آپ آؤٹ آف انٹیریئر سندھ میں بھی جائیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں ہے کہ اس بار تو -0 تک جائے گا کراچی کا ویدر. لیکن بہرحال آج بھی صبح بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور ٹھنڈ بتدریج بڑھ رہی ہے، اور اس سے انسان کو بہت کیئرفل رہنا ہے. اس موسم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، گھر کے بزرگوں کو، گھر کے بچوں کو، بے شک جو آپ کی فیملی ہے اس کو ہر موسم سے محفوظ رکھیں. اور آپا کے ساتھ آف کورس ان کے بیٹے نے بھی جوائن کیا ہے، وہ بھی ہربلسٹ ہیں. اور جب گفتگو چلے گی تو آف کورس ہر بندہ اپنی ایک جو ہے نالج جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. تو مصطفیٰ انیس صاحب ہربلسٹ موجود ہیں. السلام علیکم انیس صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے، جیسے آپا نے بتایا کہ آگے موسم کی پیشن گوئی ہے کہ یہ وائرل پھیل سکتا ہے. اب میں یہ کہوں گی کہ وائرل لوگ تو، لیکن ہم احتیاطی چیزیں کیا ہے جو ڈیلی ہم یوز کریں جس سے ہمارے اندر جو ہے ذرا سا ایک اس سے قوت کہتے ہیں مدافعت، ہمارا امیون سسٹم جو ہے اسٹرانگ ہو جائے، وہ بتائیے. دیکھیے جی، عمومی طور پر ہر مرض کا جو لنک ہے نا وہ 3 باتوں سے. اوکے. سب سے پہلا آپ کی اپنی امیونٹی، مدافعت کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس کا جو لنک ہے وہ آپ کے اپنے مائنڈ کے اعتبار، جو آپ سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور تیسری بات یہ جو ہونا ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جی، جو کرونا ہے اس کی 2 لہر آ چکی ہیں. ایک پریویس تھی اور ایک دوسری آ گئی. جو پریویس لہر تھی وہ بڑی خطرناک قسم کی تھی. تو اس کے اندر گردے اور پھیپھڑے سب تباہ ہو جاتے تھے. لیکن اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پھیپھڑے خراب نہیں ہوتے. مطلب اس کے اندر جو ہے وہ بندہ مر بھی سکتا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی جان کا کوئی ایسا خطرہ لاحق نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہڈیوں کا بخار بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بندہ کمزور بھی ہو جاتا ہے، اس میں معدہ خراب. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری ہوتی ہے، موشنز ہوتے ہیں، وامٹنگز رہتی ہیں، سر میں درد رہتا ہے اور بندہ لٹھاجک یا کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا انعام، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس سے بندہ مرتا نہیں مرے گا. مطلب ایسا کانسیپٹ نہ سوچے جس سے خوف پھیل جائے. ٹھیک ٹھیک. اس کی جو ویو تھی وہ تھی 14 ڈیز تک.
लेकिन इसका जो मामला है वो 5 दिन है। 5 दिन में बंदा फिटफाट हो सकता है, लेकिन दोनों के अंदर नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब रहता है। ठीक है। तो जो लोग भी वैसे भी अल्लाह ना करे इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, या अल्लाह ना करे अल्लाह कोई खतरा है, तो वो लोग 3 काम ही कर लें। ओके। सबसे पहला, रोजाना थोड़ी सी स्टीम ली जाए। ठीक है। और उस स्टीम के अंदर लौंग डाल लें। ठीक है। लौंग डालकर उसकी स्टीम लें। दूसरी बात ये कि रोजाना एक कावा पिए जिसके अंदर दालचीनी है, मुलेठी है और तिरफिला है। ओके। इन तीनों चीजों को क्या नाम लिखा? तिरफिला। तिरफिला तिरफिला। ओके। तिरफला जड़ी कहा बूटी जाता होगी, है। हाँ, कोई जड़ी बूटी है। हाँ जी, नहीं, आंवला, हर और बड़ीगरा का एक मुरक्कब बनता है जी वो, अच्छा। तो वो उसको तिरफिला कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। इन तीनों से हाफ टी-स्पून लिया जाए ठीक और है। इसको पकाएं 4.5 कप पानी में। इतना पकाएं कि ये 4.5 कप का 3 कप हो जाए। ठीक तो है। 1 कप सुबह दोपहर शाम पिए, इंशाल्लाह इससे बहुत फायदा होगा। दूसरी बात ये कि एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम जायफल। जायफल को कूट लें। कूटने के बाद इसमें थोड़ा शहद मिलाएं और दिन में 1 मरतबा 1 टीस्पून ये माजून खा लिया जाए, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे अमराज से, बहुत सारी बीमारियों से, और खास तौर पर इंशाअल्लाह ताला इस कोरोना के एतबार से इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। क्या बात है। अच्छा, मुस्तफ़ा अनीस साहब ने बड़ी जबरदस्त जो है ना, यानी कि अपने आप को क्योर करने के लिए, जैसे क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए एक बड़ी अच्छी होम रेमेडी बताइए। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके फैमिली में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपा ये बताइए, कहते हैं ना दादी जान के टोटके होते थे, अब मैं कहूँगी कि आपा के टोटके। अब वो आपा जो रानी आपा के टोटके मुझे ये बताएं। आपा ये जैसे मैं अभी बार बार यूँ कर रही हूँ ना, ये एक फैमिली में भी बैठे हुए भी बंदा, और वैसे ही बार बार करने से रैशेस भी गले में पड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका मुझे कोई हल बताएं, क्योंकि मैंने एक बार आपने कहा था तो लौंग में हर वक्त जरा सा मुंह में रखती हूँ तो उसका जो रस निकलता है ना, बड़ा उससे फायदा हुआ है मुझे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो मौसम बदलता हुआ मौसम है और ओमिक्रॉन जो कोरोना की एक नई किस्म आई हुई है, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, और इसमें भी यही है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। अच्छा देखिए, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वैसे तो एक अमूमी मर्ज़ कहलाता है, लेकिन इस जो ये मर्ज़ है ओमिक्रॉन, इसके अंदर आपके जो लंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अच्छा, होता ये कि कमर के पीछे की तरफ से दर्द उठता है। तो लोग ये समझते हैं कि वो किडनी का दर्द है, दरअसल वो किडनी का दर्द नहीं होता। लंग्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, लंग्स को जो तकलीफ होती है, इस वजह से वो दर्द होता है। उससे वॉमिटिंग्स हैं, अभी जैसे मुस्तफ़ा साहब ने बताया है, लूज़ मोशन है, बुखार है, ये तमाम चीज़ें आजकल के मर्ज़ का हिस्सा है। तो इससे बचने के लिए, महफूज रहने के लिए, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो तलबीना का एहतमाम करें। अब जो हम तिब नबवी का जो इलाज है, तलबीना कहते हैं जौ का दलिया। जौ का दलिया अब थोड़ा सा लें और हदीस नबवी के मुताबिक थोड़ा सा जौ का दलिया लें और एक पतीली में उसे चूल्हे पर चढ़ाए रखें, वो पकता रहे और घर के तमाम लोग उसको पीते रहें, चाहे थोड़ा थोड़ा सा पिए। ये कहलाता है तलबीना। ये दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। इससे ना सिर्फ ये कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट का प्रॉब्लम, हड्डियों का दर्द, जैसा कि आपने कहा कि गले में खराश है, वीकनेस है, ये तमाम के तमाम थोड़ा थोड़ा गरम जो दलिया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा एज दवा पूरे दिन आप अपने बच्चों को चमचे से पिला दीजिए। खुद आप कप से पी लें। घर के बुजुर्ग हैं, आपके बेटे हैं, आपके शौहर हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पूरी फैमिली के लिए तलबीना का एहतमाम किया जाए। उससे आप इस बीमारी से, इस वबा से, इस तकलीफ से महफूज रहेंगे, तमाम के तमाम लोग। इसके अलावा जो लोग उस पर आ गए हैं, लूज मोशन बहुत हैं, वॉमिटिंग्स बहुत हैं, तो और ज़ाहिर है जैसे ही जितने लूज मोशन होते हैं, वॉमिटिंग्स होते हैं, ऑब्वियसली उसमें पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। इन तमाम से बचने के लिए एक छोटा सा नुस्खा, जो मैंने अमेरिका में, मेरी एक फ्रेंड रहती है, तलत उनका नाम है, बहुत बीमार थी, मैंने उनको बताया था तो उनका मेरे पास बहुत शुक्रिया का मैसेज आया कि मैं इस वायरल से निकल गई। तो मैंने सोचा कि मैं सबको भी बताऊं, और सब घर के बड़े बूढ़े भी ये सब बनाकर एहतमाम करवाते हैं, पिलवाते हैं, लेकिन मैंने कहा एक बार और आप लोगों को बता दूं। जी, पहले आप कॉल ले लें। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है, कहाँ से कॉल किया आपने? जी। मेरा नाम आसिया है, मरी से बात कर रही हूँ। कहाँ से? जी, मरी से। मरी से बात मरी से? अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर। मरी का तो मौसम बड़ा खतरनाक है, तो आपको देख के मुझे सर्दी लग रही है। कैसी हैं आसिया जी, ठीक है आप? गुड है। मुझे आपसे बहुत बात करने सोचना बहुत भी कर रहा था आपसे बात करने के लिए, आज मेरी लाइफ कॉल लग गई आप। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। आपकी तबीयत कैसी है? प्यारी लगती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं वहाँ का मौसम कैसा है? आराम से बात करें, जाइएगा नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ आपकी आवाज। हेलो। मौसम बहुत प्यारा है माशाल्लाह, यहाँ का ठंडी बहुत है। हम कमरे में बिस्तर में बैठे हैं। मरी तो बहुत मतलब वसी जगह है। मरी का कोई खास इलाका है जहाँ से आपने कॉल की, जरा बताएंगे आप? नहीं, मैं मरीज से नहीं बात कर रही, मैं आपसे मलिर से बात। मलिर से? मेरे को डरा दिया आपने। शहजाद भाई, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आपने मुझे कहा मेरे को मरी। अच्छा सॉरी, मेरे सुनने में गलती आ गई होगी। अच्छा जी, सॉरी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। आप बताएं, अच्छा कुछ मौसम के मुनासिबत से बताएं कि रानी आपा से कुछ पूछना है आपने? जी, मुझे ना रानी आपा से बात करनी थी। बात कीजिए। बहुत ज्यादा पेन रहता है और मेरा एक मसला भी है, मुझे उसके बारे में बात करनी थी। पूछे। जी, रानी आपा से मुझे बात करनी। मेरा कमर में ज्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है। अच्छा। तो मैं इतनी लेटी हूँ कि मेरे कमर का दर्द नहीं जाता है, तो मतलब मैं उठती हूँ तो उठा नहीं जाता मुझसे। आप शादीशुदा हैं? बच्चे हैं आपके? मैं बच्ची हूँ। आवाज अच्छा, बहुत देखिए डिस्टॉर्शन। चले, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, डिस्टॉर्शन इतना है कि वो बात का जो उसी दर्द तरह- है, मेरा ख्याल है कि लकोरिया का मर्ज है इनको, हड्डियों का इस वजह- पानी आपका निकलता है, जिसकी वजह से आपको पेन है। जी, अब इसको आप बताइए। जी ऐसी खवातीन को क्या वैसे तो खिलाना ये कराची से हैं, तो बेहतर होगा कि हकीम मुस्तफा नीसुर रहमान के पास आ जाए, अपना इलाज कराएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि आपने मुझे फोन किया तो मैं बतौर रेमेडी आपको अमूमन ये यंग बच्चियां जिनको ये बिल्कुल। मसला होता है, वो लकोरिया जो आपकी हड्डियों का पानी है वो खारिज होता है, इस वजह से पूरी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कमर में खास तौर से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। आपके लिए एक रेमेडी बता रही हूँ, आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। उसमें है, आप ले लीजिए 50 ग्राम कमरकस, 25 ग्राम मूसली सफ़ेद, बिल्कुल ठीक। और 25 ग्राम सौंठ। ओके। मूसली सफ़ेद, सौंठ और कमरकस, इन तीन चीज़ों को पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। और आप 1 चमचा सुबह अपने नाश्ते वाश्ते से फारिग होकर सादे पानी के साथ ले लें और उसके बाद गर्म दूध थोड़ा सा पी लें। ओके। और रात सोने से पहले भी ये दवा पानी के साथ लें और उसके बाद थोड़ा सा गर्म दूध, कहवा, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, आज के मौसम में कहवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपकी कमर का दर्द ना सिर्फ ये कि ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपकी जो बॉडी के तमाम दर्द हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे और हड्डियाँ भी आपकी मजबूत होंगी। क्या बात है। और हकीकत है कि जो आपने जड़ी बूटी कमर कस के बारे में बताया ना, मुस्तफा भाई, क्या कहते हैं, वाकई में पहले लोग ना वो जो बच्चे, क्योंकि हमारे अब कहते हैं ना कि घर में एनवायरनमेंट हो तो पता चल ही जाता है। मेरी बड़ी बहनों के बच्चे होते थे तो अम्मी उनके लिए दारू बनाती थी जब वो डिलीवरी होती थी, तो बड़ा अच्छा, क्या बोलते थे उसे, पता नहीं क्या अचवानी कहते हैं हमारे यहाँ। हाँ, कुछ बनता था, वो दारू बोलते थे, कुछ पनीरी बोलते थे, वल्ला पंजीरिया, उसके अंदर सब चीजें डलती थी, भुना हुआ खशखाश और उसमें तमाम ड्राई फ्रूट, सूजी, कमरकस, ये सब चीजें और गोंद। हाँ। और उसको जब वो औरतें खाती थी कि वो अंदर कमजोरी को दूर करने के लिए होता, ऐसा क्या नहीं होता था? तो आप क्या कमर कहना कस चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसका नाम ही जो है ना वो कमर को कसने के लिए। तो ये जितने भी आपके डेफिनेशन पूरी कर दी। मोरे हैं, जितने भी आपकी हड्डियां हैं या जितने भी आपके जॉइंट्स हैं, उनको सबकी मजबूत कर देता है ये। हकीकत। और अगर वालिदा ने जो कहा, अगर इसमें थोड़ी सी शामिल हल्दी मिला लेते हैं ना, तो अच्छा। हल्दी की वजह से इस बच्ची के अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना हार्मोन्स में, उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है। अगर इसमें थोड़ा शामिल कर दें जड़ी बूटी, उसका नाम है संगे जराहत, वो अच्छा। डाल देते हैं, तो इससे इस बच्ची के जो बुखार रहता है, हमेशा थकावट रहती है, हाथ पांव सुन रहते हैं, ये सारे मामले बेहतर हो यानी कमरकस। चलिए ये कॉल आ गई, बात कर लें, बिल्कुल, इजाजत है। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मेरी प्यारी बहन, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, नुसरत बात कर रही हूँ कराची से। जी मेरी प्यारी बहन, क्या पूछना है आपने? आपा से पूछना है जी, क्या? मैं
میں اصل میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ان کے سر پہ اتنی خشکی ہے کہ ان کے کوئی نشان ایسے پڑ گیا کہ بال نہیں آ رہے. بال سر پہ بالکل نہیں آ رہے. 27 سال عمر ہے میرے بیٹے کی اور کیا نام کر رہے بال بالکل نہیں ہے. اور اوپر سے نا ایسے خشکی سے جیسے وہ ایسے ٹائپ کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی جیسے خشکی ٹائپ کا ہوتا ہے اور کوئی چیز ایسے لگ جاتی ہے سر کے اوپر. تو وہ اس کی وجہ سے کو مطلب بال نہیں آ رہے میرے بیٹے کے. بہت علاج کروایا بہت کچھ کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا. رانی آپا سے کہے کوئی ایسا بتا دے کہ میرے بچے کے بال بھی آ جائیں. چلیں جی بہت شکریہ آپ نے کال کی. ہم آپ کو بالکل اس کا آنسر دیں گے. یہاں چھوٹی سی لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. بالکل ہم بتائیں گے آپ کو, بے فکر رہیے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور ہمارے درمیان ایک اور ہماری زبردست جو ہے ہربلسٹ اس وقت موجود ہیں اور میں کہوں گی بیوٹیشین بھی ہیں اور زبردست ان کا کام چل رہا ہے اور ڈفرینٹ چینلز پہ. ابھی بھی وہ ایک چینل سے ہی ڈائریکٹ یہاں پر آئیں گے. تو اس وقت موجود ہیں ہربلسٹ حمیرہ ناز. السلام علیکم. کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. اچھا گفتگو آج ہم نے رکھی ہے ٹاپک آف کورس آپ سن رہی تھی یہاں پر بیٹھ کے دیکھ بھی رہی تھی کہ ہم لوگ جو موسم چینج ہوا ہے آف کورس گلے میں وائرل انفیکشن سب چل رہا ہے. لیکن ہماری درمیان ایک کالر بھی تھی جو رانی آپا اس کا آنسر دیں گی کہ ان کے بیٹے کی عمر 27 سال ہے. ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں اور ان کے بچے کے بال جو سر پہ سے نہیں آ رہے. اب بتائیے. بالکل میں نے آپ کا سوال بہت غور سے سنا. نہ صرف میں نے سنا, میرے بیٹے نے بھی بہت غور سے سنا. آپ نے مجھ سے گھریلو ریمیڈی پوچھی ہے. میں آپ کو گھریلو علاج اس کا بتا رہی ہوں کہ خشکی کی وجہ سے اگر آپ کے بچے کے سر پر یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بال بالکل صاف ہو گئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کمیلا کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے. کمیلا جڑی بوٹی تقریباً 50 گرام آپ لے لیجئے اور اس کو پیس کر بالکل فائن پاؤڈر بنا لیجئے اور تھوڑی سی جڑی بوٹی کمیلا لے کر تھوڑے سے دہی میں ملا کر پیسٹ بنا کر اپنے بچے کے سر پر تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے لگائیں اور لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں. 15 سے 20 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے یا نیم گرم پانی سے اپنے بچے سے کہیں کہ اپنا سر واش کر لیں اور اس کے بعد اس پر مال کنگنی کے تیل سے مالش کریں. روزانہ یہ کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا 20 سے 21 دن میں آپ کو واضح طور پر اپنے بچے کے اسکیلپ پر فرق محسوس ہوگا کہ اس کی جو خشکی ہے, چاہے ایک خشکی ہڈن ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو جھڑتی بھی نظر آتی ہے, جس طرح کی بھی ہے وہ خشکی اللہ کے فضل سے صاف ہو جائے گی اور اس کے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے. لیکن چونکہ آپ کے بچے 27 سال کے ہیں, کراچی سے آپ کا تعلق ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے بیٹے کا کمپلیٹ معائنہ کرائیں اور میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمن جو آپ کی دسترس میں ہیں, کراچی میں ہی ہیں, آپ ان کے پاس آئیں اور اللہ کے فضل سے وہ ان کا بیرونی اور اندرونی شافع علاج کر دیں گے اور اللہ نے چاہا, اللہ کے حبیب نے چاہا آپ کے بچے کا مسئلہ حل ہو جائے. زبردست. یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. چلے جی میم ہم نے کوشش کی کہ میم نے کوشش کی آپ کو یہاں تک بریف کر سکے کیونکہ لائیو شو آف کورس تھوڑا سا ہی بندہ بات کر سکتا ہے. اچھا ہم بات کریں حمیرہ موسم کی مناسبت سے گلے میں انفیکشن کا. اچھا کیا اس انفیکشن سے مجھے بتائیں کہ انسان کو کوئی جیسے ہم کہتے ہیں نزلہ لگ جاتا ہے وہ تو ہے, لیکن کیا آنکھوں کا انفیکشن بھی اس موسم میں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ اس موسم میں ڈرائینس آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکن کے اوپر بھی آتی ہے, سر میں بھی آتی ہے. مجھے ہوا 2 بار ایسا ہوا, مجھے ایسا لگا جیسے نا میری آنکھ ایسا لگا جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کیمیکل جب ووڈز کا کام ہوتا ہے نا تو آنکھوں میں جلن سی ہوتی ہے. چبھن سی شروع یہ مجھے 2-3 بار اور اس لیے ڈرائینس کی وجہ سے ڈرائینس جب آپ کی آنکھوں میں ہونا شروع ہو جائے, دیکھیں اس کے لیے آرٹیفیشل آئی ڈراپس ملتے ہیں. آپ وہ لگائیں یا پھر گلاب کا ارک گھر میں نکال کے, میں بازار کا نہیں کہہ رہی ہوں, گھر میں آپ پیٹل لا کے صاف ستھرا اس کو دھو کے گرم پانی میں ڈال کے اچھی طرح مسل کے یہ گلاب کا ارک بنا کے رکھیں اور یہ آنکھوں میں لگائیں. آپ دیکھیے آپ کی آنکھیں صاف شفاف ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ جو ڈرائینس ہے یہ ختم ہو جائے گی آپ کی آنکھ. چلے یہ ایک اور کالر ہے ہمارے درمیان. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری بہن کیا نام ہے اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں بات کر رہی ہوں لانڈی سے. اچھا جی کیا پوچھنا ہے آپ نے میم؟ میرے ہسبینڈ ہے نا, ان کے ایک ہفتے سے سمجھ لو 15-18-19 سال ہو گئے ہیں
उनके ना कमर में बहुत तकलीफ है आय अल्लाह। और ना फिर उनके घुटनों में बहुत तकलीफ है। उनकी उम्र 57-58 साल है। अच्छा ओके, अनीसा पूछे ना, कुछ सवाल करें आप उनसे कुछ। तो ना बता दें, मैंने उनको वैसे बहुत चीजें खिलाई हैं, जैसे ना डेल का पाउडर खिलाई हूँ। ये बताएं कभी ऐसा होता है कि उनके सूजन आ जाती हो कुछ? अच्छा ये सवाल कुछ कर रहे हैं आप, प्लीज इनका सवाल का जवाब जी पूछे। कभी ऐसा होता है कि उनके चेहरे या पाँव कभी होता है, कभी सूज जाते हो, वरम आ जाता हो कभी? कभी कभी होता है ऐसा, और वेट भी उनका ज्यादा है ना, पेट निकला हुआ है। देखिए जी जो प्रॉब्लम है ठीक है, बस चलिए बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मेरी प्यारी बहन जी। देखिए मसला यही है ना कि असल में इनकी जो बोन्स है उनमें विटामिन डी खत्म हो गया आय है, अल्लाह। गूदा खत्म हो गया है, और दूसरी बात ये कि इनका जिगर प्रॉपर तौर पर जो है वो एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा बढ़ गया है बैड कोलेस्ट्रॉल। मतलब इन सेंस देखा जाए तो उनकी बॉडी के अंदर क्लॉट्स बनना शुरू हो गए ठीक हैं, है। जिसकी वजह से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे नीचे से सारा ये दर्द चलता रहता है जी। ठीक है। देखिए इसका तो प्रॉपर तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन जब तक दो काम कर लीजिए। सबसे पहला, सुबह नाश्ते में साबूदाने का इस्तेमाल करें पानी में, तो अल्लाह के हुक्म से ये बहुत फायदा होगा। दूसरी बात ये कि कहीं से मंगा लीजिए आप गोल्डन बाल छड़। तीसरा मंगा लीजिए आप मगज तमर हंदी, और तीसरा मंगाना पड़ेगा आपको मूसली स्या। बस इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके हाफ टी स्पून दिन में 3 बजे दूध के साथ, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा हो जाएगा। ओके, लेकिन अच्छा। जब तक ये करते रहे फायदा होगा, लेकिन आपको जब मौका मिले किसी मौलवी से कंसल्ट कर लीजिए। देखिए उनकी एज बढ़ रही है, तो एज के साथ साथ जब बढ़ती है तो कुछ ज्यादा तकलीफ मसले मसाइल बढ़ते रहते हैं। मैं समझी इनका मतलब है कि देखिए जब भी अगर हम छोटी मोटी होम रेमेडी तो जब यूज की जा सकती है, क्यों हुमैरा सही कह रही हूँ, जब छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर उसको ज्यादा सीवियर हो गई, आपको सीवियर हो गई है, तो फिर आपको किसी भी हेल्थ कंसल्टेंट के पास जाना बहुत जरूरी है। फिर ये होम रेमेडी से नहीं जाते। जी आप बात और बता दूं जी श्योर कि मेरा रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो उस पर ना सिर्फ ये कि मैं आप लोगों के बहुत काम की वीडियोस डालती हूँ, मुस्तफा हकीम मुस्तफा रहमान भी उसी पर वीडियोस डालते हैं। हो सकता है कि आपके काम की अल्लाह करे, बिल्कुल उसमें आपको मिल नहीं, हमारी पूरी कोशिश होती है हम कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस दे सके, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रॉपर इलाज करवाएं जैसे कहते हैं। और आना चाहें तो जरूर आए, दिखाएं इलाज। बिल्कुल आप इनको अगर इनके YouTube चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इजीएस्ट। अच्छा हुमैरा, मौसम के मुनासबत से जैसे गले में जो हम जैसे यूं करते हैं गले में खराश होती है, आपकी नजर में हमें, क्योंकि आपा ने तो बताया माशाल्लाह, अब आप भी बताएं कि कुछ ऐसी होम रेमेडी जो हम आम डेली इसको इस्तेमाल कर सके, इस मौसम से बच सके। सिंपली इजी, क्योंकि अभी मेरा गला बड़ा खराब हो गया था और मैंने ये बेटे की शादी भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। तो उसके बाद, और ये तो वायरस इतना अभी है आम है कि पहले गला खराब हो रहा है, उसके बाद फीवर, हाई फीवर की तरफ जा रही है बॉडी, फिर ये 3 से 4 दिन ले लेता है। मैंने दवाइयों को एक तरफ किया, यकीन करो 3 टाइम मैंने गुड़ खाना शुरू किया। जब मैंने गुड़ खाना शुरू किया तो मेरे गले में खुद ही ऐसा महसूस हो गया कि मेरा गला साफ होना शुरू हो गया। गुड़ की तो फिर अलग जितनी डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हुई है, मैंने गुड़ खाया, उसके बाद फिर मैंने गुड़ का कावा बनाया, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक कुचल के डाला, फ्रेश अदरक, पिसा हुआ अदरक नहीं, फ्रेश अदरक कुचल के डाला। रही और मेरा दिल कर रहा है कोई आ जाए ऐसे फरिश्ता और मुझे ये बना, यकीन करिए बड़े फायदे, मुझे वैसे ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल, और देखिए ये फायदेमंद है, आपको इन चीजों का कोई नुकसान नहीं है। गुड़ आप गुड़ भी लेकर आओ, वो वाला जो ओरिजिनल गुड़ नजर आए, वो सफेद हुआ हुआ गुड़ बिल्कुल नहीं लाएं आप, थोड़ा सा भूरा, हाँ वो जो भूरा भूरा सा होता है ना, ये ओरिजिनल गुड़ होता है। अरे यार केमिकल वाले पता चले उन्होंने ऊपर ग्रीस डालना शुरू कर। आप यकीन करें, आप गुड़ खाना शुरू करोगे, आपको अपना वेट भी महसूस होगा। आज मैं चैनल पे गई हूँ जहाँ वो कह रहे हैं आपने वेट लूज किया, मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया है, गुड़ करी मैं खुद ही हो रहा है जो। वैसे बेटे आते ही बहू ने पतला कर दिया। हमारे दरमियान एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है मेरे भाई का और कहाँ से कॉल किया आपने? बहादुर अहमद बात कर रहा हूँ सदर लाइन से। अच्छा जी, बताइए क्या पूछना है मेरे भाई? मेरे को पूछना है, मेरा छोटा भाई है ना, उसके सर में बाल खोर हो गया, सर के बाल गायब हो रहे हैं। क्या उम्र है जी? उनकी उम्र क्या है? उम्र उनकी 16-17 साल। अरे बाप रे, तो छोटा है अभी तो। आप कुछ पूछना है? जी
یہ بتائیے کہ ان کے کہیں چوٹ وغیرہ لگی تھی یا خود ہی بال خورا پیدا ہو گیا ہے اور ایک ہی جگہ ہے یا کئی جگہوں پر ہے؟ نہیں باجی صرف ایک جگہ پہ بیچ سر میں، بیچ سر میں ہے؟ ہاں اس سے چوٹ لگی تھی. ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی میرے بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کے تو بہت قریب ہی ہیں PCHS میں مصطفیٰ انیس الرحمان، آپ ان کے پاس آ جائیں. لیکن ایک گھریلو علاج میں آپ کو بتا دوں کہ جس جگہ پر بال خورا ہے وہاں سب سے پہلے ریزر لگوا لیں. اوکے ٹھیک ہے، جیسے بچوں کے بال کرتے ہیں جیسے ریزر گنجا سے کرتے ہیں. ریزر لگوا لیں. اس کے بعد مہندی کے پتے اوکے آپ جلا لیں زیتون کے تیل میں. 30 گرام مہندی کے پتے لے لیں اور 30 گرام زیتون کا تیل. اس کے اندر دھیمی آنچ پر آپ زیتون کے تیل میں مہندی کے پتوں کو ڈال دیجئے. جب وہ جل کر اس میں راکھ ہو جائیں تو آپ چولہا بند کر دیں. ٹھنڈا ہونے پر مہندی کے پتوں کو اسی تیل میں آپ پیس لیجئے. وہ گاڑھا گاڑھا مرہم کی طرح ہو جائے گا. ریزر لگانے کے بعد آپ اسی جگہ پر دن میں 2 بار، ایک بار صبح، اگر دوپہر کو بھی لگا سکتے ہیں، دن میں 2 سے 3 بار اس جگہ پر آپ اس کا خوب اچھی طرح ایسے سخت جیسے کہ آپ کھجا رہے ہیں مساج کریں اور اس کے بعد کوٹنگ کر دیجئے اسی محرم کی. انشاءاللہ تعالی ودن ویک آپ کو اللہ نے چاہا بہترین رزلٹ ملے گا. اور لیکن اگر جگہ جگہ یہ یہاں کا تو انشاءاللہ تعالی ودن 3 ڈیز اور 1 ہفتے میں بھر جائے گا، لیکن اگر جگہ جگہ بنتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے تو کائنڈلی آپ اس کا علاج ضرور کرائیے گا، کیونکہ یہ ہوتے ہوتے بالکل چکنا سر ہو جائے گا. بچہ چھوٹا ہے اور اس وقت اس کو کیئر کی ضرورت ہے. بال ہماری شخصیت کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں. اس میں یہ کوئی گھریلو شک علاج نہیں ہے اور اس سے ہر ایک مستفید ہو سکتا ہے، نہ صرف یہ بچہ بلکہ ہر ایک اس سے یہ تو مستفید ہو سب کے سکتا لیے ہے. آپا نے کیا بات ہے آپا کی. اچھا میں نا یہ جو اکثر میں نے دیکھا جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو ہماری بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے دادا ہیں، ہمارے والد صاحب ہیں، جن کی عمر 50 سے 60 کے اوپر ہوتی ہے، ان کو آف کورس ذرا جلدی افیکٹ ہوتا ہے یہ موسم نا. آپ کیا کہتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ان کی احتیاط کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز جو ایج گزرتی جاتی ہے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو امیونٹی فاسٹ کرنے کے لیے سب سے اچھے تو ہوتے ہیں ہمارے پاس نٹس کا استعمال ہوتا ہے، جو بوسٹرز ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس بہترین علاج ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ، کیونکہ دیکھیں ان میں ایک تو ہڈیوں کا جو پرابلم آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. تو کوشش یہ کریں کہ ہم نٹس کا بہت زیادہ نہیں، ہم مونگ پھلی کا استعمال سردیوں میں بہت کرتے ہیں، وہ کریں. سب سے سستا نٹس اس وقت مونگ پھلی ہی ہے، تو آپ مونگ پھلی کا استعمال کریں. پلس یہ کہ اس طرح کی غذائیں ہم نے کھانا چھوڑ دی ہیں، جیسے باجرے کی روٹی ہو گئی، ساگ ہو گئے، یہ ساری چیزیں یہ ہم نے. اور دیسی گھی، ایک زمانہ تھا جب کہتے تھے کہ دیسی گھی سے ویٹ پٹ آن ہوگا، لیکن اب واپس آ گئی ہے ان لوگوں کی آپ دیسی گھی کھانا شروع کریں. آپ دیکھیں آپ کے لیے فائدے مند ہے دیسی گھی کھانا. تو آپ اس طرح کی چیزیں جب ان کی خوراک میں آپ دیکھیں گی کہ آپ نے چینجز لائے ہیں تو خود بخود ان کا امیون سسٹم جو ہوگا وہ فاسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا ان کو اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کے جو موسم کے اثرات ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہوں گے. اور ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ ہماری بھی ایج اب آگے کی طرف جا رہی ہے، تو اپنے آپ کی، ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ہیلتھ آپ کے لیے جو اگر آپ اچھی رکھتے ہو تو وہ آپ کے لیے گفٹ ہے، خزانہ ہے آپ کے لیے. تو ہیلتھ از ویلتھ اسی لیے کہا جاتا ہے. اپنی صحت کا خیال آپ خود رکھیں. اچھا ایک اور چیز بھی یعنی صاحب، آپ میں سچ بتا رہی ہوں، پتہ نہیں آپ بھی اس بات کو ایگری کریں گے، عمیرہ بھی، کہ ہم لوگ دیکھیں باڈی جو ہے نا، ہم لوگ جو کچھ کھا رہے ہیں آف کورس اس کو ایک انرجی مل رہی ہے. اب وہ انرجی ڈیولپ کرو گے یا تو آپ کام کرو گے اس میں جائے گی. اچھا میں ادھر میں نے کالر، ہیلو السلام علیکم. دیکھیں میری بات آپ لوگ امپورٹنٹ ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا نام اور کہاں سے کال کی میری بہن نے؟ جی میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. اچھا جی عظمیٰ کیا پوچھنا ہے میری بہن؟ جی مجھے حکیم سے بات کرنی ہے، حکیم صاحب سے. حکیم صاحب یہ بیٹھے ہوئے. اچھا یہاں دیکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہے نا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کے نام الحمدللہ. جی میری بیٹی 18 سال کی ہے، اس کو نا میدے کی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ وہ نا میدے کی پرابلم ہے اس کو. جی ٹھیک ہے. کیا مسئلہ بتائیے. جی وہ نا دن میں 3 دفعہ واش روم جاتی ہے، کوئی بھی چیز کھا لیتی ہے تو واش روم چلی جاتی ہے. میدے کی مضبوطی وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یعنی کہ وہ نا کمزوری فیل کرتی ہے اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے. اصل میں اس بچی کی جو انتریاں ہیں نا، اچھا اس کی عمر کیا ہے میری پیاری بہن؟ 18 سال. چلے بہت شکریہ. چلیں اب بتائیے. اصل میں اس بچی کی جو آنتیں ہیں وہ کمزور ہو گئی، اے اللہ، تو اسی وجہ سے نا اس کے گیسز پاس آؤٹ نہیں ہوتے ہیں. تو جو بھی کھاتی ہے وہ آن دا اسپاٹ اس کو واش روم جانا پڑتا ہے، تو کھانا اس کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے.
تو اس کے لیے صرف ایک کام یہ کر لیں, سب سے پہلے لے لیں اجوائن, دوسرا منگا لیں گے آپ یہ کیا کہتے ہیں اس کو لونگ, تیسرا لے لیں گے آپ یہ ادرک. ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر لیں, اور گرائنڈ کرنے کے بعد ہر کھانے سے پہلے ہاف ٹی اسپون یہ پانی پی لیا جائے, سوری یہ پاؤڈر کھا لیا جائے, اور ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 1 ٹی اسپون سونف لیں, اس کو پکائیں 1.5 کپ پانی میں. جب یہ 1.5 کپ کا 1 کپ ہو جائے تو اس کا کہوا پلائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک تو اس بچی کی صحت بنے گی, دوسری بات یہ کہ اس سے خون بنے گا, اور تیسرا جو بھی پرابلم ہے, اب وہ گیسز کی وجہ سے ہے, بدہضمی کی وجہ سے ہے, تیزابیت کی وجہ سے ہے, آنتوں کی نمی کی وجہ سے ہے, یا ایسپیلوی, تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا آپ ایک بات بتائیں, کیونکہ میں نے کہا نا دادی جان ان کے ٹوٹکے, تو یہ رانی آپا کی بات ہے. آپا یہ بتائیں, ہماری والدہ کہتی تھی کہ وہ ناف جب ایک بار میرے ساتھ ہو چکا ہے, اور بلکہ یہ ہوتا ہے, یہ اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, جو بڑی بوڑھیاں وہ اس چیز کو مانتی ہیں, ناف اترنا. اس سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا کھانا نہیں رکتا, ایسا ہے. اچھا اس کی کچھ الگ الگ ٹیکنیک سے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یوں کر کے دیکھیں ناف اتری ہے نہیں, کچھ یوں دیکھتے ہیں, کچھ لوگ پتہ نہیں یوں کر کے, کچھ لوگ یہاں گلاس رکھ کے اس کی دھک دھک چل رہی ہوتی. آپ بتائیں کہ اگر اس جو بچی کا بھی ہے تو اس کو ایک سیٹسفیکشن کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں؟ بالکل یہ آسان سا علاج ہے. اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہوتا ہے کہ ناف کو ٹل جانا کہتے ہیں, اس کو اپنے مقام پر لانے کے لیے مختلف طریقے ہیں. آپ نے کہا گلاس کا, کچھ لوگ دوپٹے کی بینی بنا کر رکھتے ہیں اوپر سے, لیکن اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہے یہ وہ بالکل سیدھا لیٹ جائے, اور ایک چھوٹی سی برف کی ڈلی ناف میں رکھ دی. ٹھیک ہے, برف کی ڈلی جو گھلے گی, ناف اپنے مقام پر آنا شروع ہو جائے گی, اور جیسے ہی وہ پورا پانی بن جائے گی ناف کے اندر ہی, ٹھک سے آپ کی ناف. ایک اتنا آسان طریقہ علاج ہے کہ یہ مصطفیٰ بھی اپنی کلینک میں بھی کرتے ہیں, ایون کہ میرے ہسبینڈ بھی اپنی کلینک میں جو ایسا درد پکڑتا ہوا آتا تھا تو اس کو بیچ لٹا کر, اور یہ انہوں نے بارہا کیا, اور اللہ کے فضل سے مریض ہنستا کھیلتا ان کے پاس سے بھی جاتا ہے, اور میرے میاں کے پاس سے بھی. یہ میں نے اپنی میاں سے سیکھا تھا یہ طریقہ. اس کے علاوہ میں وہ کون سا طریقہ, یہ برف والا؟ برف والا, کہ دیکھیں نا باتوں سے نکل رہی ہے نا, کہ وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہے ہمارے جو پرانے لوگ جو تھے, جیسے انہوں نے اپنے ہسبینڈ اللہ ان کی مغفرت کرے, تو یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ بہت جینیس ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے. تو یہ میں اپنی والدہ سے, میری والدہ تو وہ چھوٹے بچوں کا ہوتا تھا تو وہ دونوں پاؤں پکڑ کے اوپر کر دیتی. واللہ علم یہ کون سی کچھ ان کی چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ بہت بے چین ہے, بہت رو رہا ہے اور نہیں پتہ چلتا, تو بچے کے دونوں ہاتھ پاؤں, یعنی ایک پاؤں ایک ہاتھ اس طرح اور ایک پاؤں ایک ہاتھ اس طرح پکڑ کے اور اس کو ایسے گھمائیں گے, تو بہت فوری طور پر اس کی تمام جو بونز ہے, کبھی کبھی ہنسلی کا اترنا بھی کہتے ہیں کہ یہ اچھا. اور ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک دوپٹہ لے لیں, دو آدمی, ایک آدمی وہاں سے دونوں کونے پکڑ لے, ایک آدمی ادھر سے, بیچ میں بچے کو لٹائے اور اس کو ایسے سے گھمائے, ایسے بچہ الٹے اس کے اندر, خود بخود ہر چیز ٹھکانے آ جاتی ہے. عموماً ہنسلی اترنے کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے. اچھا ایک ریمیڈی اس موسم کے لحاظ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, تمام لوگوں کو اس کا پیغام ملنا چاہیے کہ آج کل کے موسم میں 3 گلاس پانی آپ لے لیں, اور 3 گلاس پانی میں 1 ٹی اسپون سفید زیرہ, 1 ٹی اسپون اجوائن, اور 1 ٹکڑا 1 سے 1.5 انچ کا ادرک کا, اور اس کو مطلب باریک باریک کٹ مار لیں. ادرک کا ٹکڑا ثابت نہ ڈالیں, اس کو کاٹ کر ڈال دیجئے, اور اس کے اندر 4 چھوٹی الائچیاں. 4 چیزیں ہو گئی, اجوائن, سفید زیرہ, ادرک اور 4 چھوٹی الائچی. اس پانی کو آپ اتنا پکائیے کہ یہ تقریباً 1 گلاس کم ہو جائے, کاڑھا بن گیا. جی اب اس کو آپ ٹھنڈا کر لیجئے اور چھان لیجئے. چھاننے کے بعد کسی جار میں, کسی جگ میں آپ کر لیجئے, اور گھر کا ہر فرد تھوڑا تھوڑا پانی دوپہر کھانے کے بعد, صبح, تکلیف کچھ نہیں ہے پھر بھی پی لے. اب جیسے پانی پی رہے ہیں تو آدھا گلاس اس کا لے لیا, آپ لے لیں, آپ نے اس سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اگر آپ کے پیٹ میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, یہ وائرل آپ پہ اٹیک کر رہا ہے, تو وہ کرے گا نہیں. اور اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کو وامٹنگ کا آغاز ہوا ہے یا پیٹ میں درد کا, جیسے میں نے بتایا
کہ پیچھے کمر سے درد کا آغاز ہو رہا ہے، اٹ مینز اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا لوز موشن شروع ہو گئے، فوری طور پر اس کو تو بطور دوا دینا شروع کر دیں، اور جو لوگ بیمار نہیں ہوئے وہ بطور غذا اس کو لینا یہ تو بڑی اچھی ڈیٹاکسیفیکیشن سمجھ لو، آپ کے ٹاکسن ایلیمنٹ نکل رہے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی آپ کا ہیلو السلام علیکم، نام کیا ہے میری بہن اور کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں مسز عظمت بات کر رہی ہوں، یہ محمود آباد سے. جی کیا پوچھنا ہے میری بہن؟ جی رانی آپا بتا رہی ہیں نا، یہ بہت اچھا ٹوٹکا بتا رہی ہیں جو بتا رہی ہے رانی آپا. اچھا شکریہ موشن کے لیے بہت اچھا بتا رہی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں. مسز عظمت بات کر رہی ہوں. اچھا اچھا میری پوتی ہے ماشاءاللہ، میں اس کو یہی دیتی ہوں. اچھا چلیں دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. میں نے کہا نا کہ ایک خاص ہوتا ہے بھائی پرانے لوگوں کا. رانی آپا کی تو میں بہت فین ہوں، کیا بات، بہت ان کے ہر چیز میں ان کا ہر پروگرام دیکھتی ہوں شوق سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی میں صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ آپ تک. آپ کچھ پوچھتے ہیں میری بہن؟ ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. بس یہی پوچھنا تھا کہ عموماً بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ دانتوں کا درد ہے، کان میں درد ہے، اور یہ میری پوتی ہے 1.5 سال کی. اللہ اللہ مبارک ہو. جی 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 تو اس کے لیے پوچھنا تھا کہ عموماً درد ہوتا پتہ نہیں چلتا، تو یہ کس طرح پتہ چلا؟ یہ ہتلی جو ابھی انہوں نے صحیح کرنے کا بتایا نا، یہ بھی میں صحیح کرتی ہوں اس سے. گھر کی دادی چلے جی، بڑی بات ہے بھائی، آپ تو ماشاءاللہ پوری وہ بنی ہوئی ہیں دادی. اب دادی ہوں ماشاء اللہ. مبارک ہو بھائی، بہت مبارک ہو، خوش رہیں آپ اپنی پوتی کے ساتھ. یہ خوبصورت جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. تعلق، یہ بڑا خوبصورت پیارا رشتے ریلیشن، بہت پیارا. اور آپ کو کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، کہاں درد ہے، تو رات کو سوتے وقت نیم گرم زیتون کا تیل، اگر وہ 1.5 سال کی ہے تو آدھا چمچ دے دیجئے، اور اس کے بعد وہ دودھ پیے، جو بھی کچھ کرے، انشاءاللہ اس کا وہ درد ریلیو ہو جائے گا. آپ کو پتہ تو نہیں چلے گا لیکن وہ درد ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ کہ کوئی ایسی چیز ریگولر بھی نہ کیجیے گا کہ ہاں تھوڑا سا یہ نہ پتہ چلے روزانہ 1.5 چمچ بچی کو پلا دیں. نہیں، آدھا چمچ نا، تو ذرا خیال رکھے گا. اور اسی چھوٹے بچوں کے لیے کوارٹر ٹی. ہاں ذرا سا احتیاط کے ساتھ. کوئی بھی چیز زیادہ جو ہے نا وہ نقصان دے جاتی ہے، اعتدال بہت ضروری ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور نیکسٹ منڈے پھر ہم نے اسی طرح کنٹینیو کرنا ہے، اور نیا ایک ٹاپک، نئی بات انشاءاللہ. اینڈ مصطفیٰ انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آپ دیر سے جوائن کیا، لیکن نیکسٹ ٹائم منڈے کو آپ نے یاد سے اوکے مس نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے جو پیارے پیارے ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کیا آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو نیکسٹ میں چاہوں گی کہ اسپیشل جو ہے نا وہ بونز کے اوپر ہم بات کریں، کیونکہ خواتین کی جو ہڈیوں کا پانی نکلنا اور ہوم ریمیڈی کے ساتھ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ارد گرد کے جو ہم لوگ اپنے آپ کو جو خواتین ہیں، نیو خواتین جو ابھی ایڈلٹس جو ہیں یا کنواریاں ہیں، جو اکثر بہت ساری پرابلمز کا شکار ہوتی ہیں اور ان کی گرومنگ نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ گروتھ بھی رک جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہڈیاں جیسے کالج گوئیں گے نا، وہ بس چھوٹے چھوٹے ان کی ہائٹس رہ جاتی ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ڈائٹس وغیرہ بتائیں، نیوٹریشن ویلیو بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ جو اپنے آپ کو لاپرواہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں، پھر بعد میں کہتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کی کالز آئی تھی کہ میری بیٹی کی جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، اس کو آنتوں کا انفیکشن ہے. آپ کو نہیں پتا کہ بچیاں جو چھالیاں کھا رہی ہیں یہ بہت سارے نقصانات ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے خوبصورت سی محفل کو، گلدستے کو نیکسٹ منڈے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ہم لوگوں نے ابھی یہاں پر لینی ہے چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم بیک. اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں یہاں پر اپنے گیسٹ کے ساتھ بڑی ہی کہتے ہیں کہ پورا کانسنٹریٹ ہو کے گفتگو کر رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا مجھے. لیٹس سی. گڈ مارننگ وتھ سبھی آپ کو کرتی ہے ویلکم. اور ہمارے درمیان میں ایک جو گیسٹ موجود ہے، لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی، پاکستان میں اسپورٹس کو کیا مقام دیا جا رہا ہے وہ جو دینا چاہیے. بہت سارے گیمز ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا، ہم لوگ جیسے کرکٹ ہے، ہاکی ہے، ٹینس ہے، اسکواش ہے، بہت سارے گیمز ہیں، لیکن کچھ ایک خاص ایک گیم ہے جس کو ہم شاید ورلڈ میں بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس کا ابھی کوئی مقام بنا نہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے ایفرٹ کر رہے ہیں اور میں ان کو سیلوٹ کرتی ہوں کہ بڑی بات ہے
کہ ہم شمشیر زنی بھی بولتے ہیں, ہم اسے فائنینسنگ بھی بولتے ہیں, فینسنگ بھی بولتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس گیم کو اتنا خاص اس کو اویئرنیس نہیں دی جا سکتی, اتنی خاص اس کو اوبلائج نہیں کیا جا رہا. لیکن مجھے بہت اچھا لگا جب انہوں نے آ کے یہاں پر ڈسکشن کیا, ہم اسی میں ایسے انوالو ہو گئے اور ہم نے کہا کہ یار یہ اس موضوع پہ جو ہے نا ہمیں بات کرنی چاہیے اور اویئرنیس دینی چاہیے اور ان لوگوں کو بلانا چاہیے جو اس کو لے کے چل رہے ہیں, اور ابھی ان سے ہی گفتگو کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا کہ اس کو اب جو ہماری یوتھ میں جو ہے کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں سب سے پہلے اس پرسن سے ملواؤں گی جو اس کو لے کے چل رہے ہیں اور ماشاءاللہ ڈفرینٹ کنٹریز میں انہوں نے اس کا نام پریزنٹ کیا ہے اور جیتا بھی ہے, ون بھی کیا ہے. تو بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جب ہم اسپورٹس میں ایسے سینئر لوگوں کو جو ہے سلام پیش کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کو اوبلائج کریں جو اور لوگوں کو اوبلائج کریں. جس وقت بہت سینئر پرسن موجود ہے, مسٹر محمد تقی صاحب سیکریٹری ہیں سندھ فینسنگ کے ایسوسی ایشن اینڈ اولمپک ایسوسی ایشن کے, ایسا یہ کہ نہیں ہے سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اولمپک کا میں ایسوسیٹ سیکریٹری ہوں. کیا بات ہے جی, ایسوسیٹ سیکریٹری ہیں. اور میں سر ایک بات آپ سے بالکل کنٹینیو کروں گی, لیکن میرے برابر میں ریحان بھائی بیٹھے ان سے بھی ذرا ملاقات کرواؤں گی. میری اس کے بارے میں مسٹیک بھی ہوگی, کچھ نالج کم ہے, میں سچ بتا رہی ہوں, اور یہی میں لیک دیکھ رہی ہوں کہ ہماری اس کے اندر تھوڑی سی نالج کم ہے. لیکن آج اب مجھے بھی اویئر کیجیے گا, اور میں ایکسیپٹ کرتی ہوں میری نالج کم ہے, میں غلط بیانی نہیں کہوں گی, اور آج میرے وہ ناظرین بھی ذرا اویئر ہوں گے اور میں بھی اویئر ہوں گی. اچھا جی, یہاں پر موجود ہیں ریحان بھائی کی. جب بات کروں گی تو کئی سالوں سے میں نے ان کو ہمیشہ جو ہے نا میں یہ کہوں گی نا منسٹری میں نہیں بلکہ میں نے ان کو ہمیشہ یوتھ میں ایکٹیو دیکھا ہے, اور سوشل ایکٹیوسٹ بہت زبردست طریقے سے یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, میں ان کو ویسے ہی جانتی ہوں. تو اس وقت موجود ہیں محمد ریحان ہاشمی ایکس MNA. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ریحان بھائی؟ جی اللہ کا شکر. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ دیکھا لوگوں کو بڑا اوبلائج کرتے ہیں ڈفرینٹ, چاہے وہ گیمز میں ہو, چاہے وہ یوتھ ہو, چاہے اسپیچز ہو, جس طرح بھی ہو آپ بہت ایکٹیو رہتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ جی بہت شکریہ. آپ خوش ہو رہی ہیں, اپریشیٹ کر رہی ہیں. بہت سارے لوگ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے ہوں گے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشن بلڈنگ کا کام کریں, تو ہم نیشن بلڈنگ کے کام کو کر رہے ہیں بلا تفریق زبان, لسان یا سیاسی وابستگی سے بھی بالا طاق ہو کر, اس سے بالا تر ہو کر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کا کام ہو. پاکستانیوں کو ایز اے نیشن ڈیولپ ہونا چاہیے, ایمرج ہونا چاہیے, تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں, سیاست ایک پلیٹ فارم ہے لیجسلیشن کے لیے, لوگوں کو مؤثر طریقے سے سہولیات اور آسائشیں اور ان کی ضروریات فراہم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے مرتب شدہ. کیونکہ آپ کو اگر کسی چیز کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو اس میں یقینی طور پر سیاسی طور پر بھی متحرک ہونا ضروری ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی ورکر ہو ہی نہیں سکتا جو کہ سماجی ورکر نہ ہو. اور سماجی ورکر ہونے کے بعد جو اس کی ایڈوانس فارم ہے وہ ہے سیاسی ورکر. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی سماجی کارکن کہیں پر حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم کی بات کر رہا ہے, یا کسی مخصوص علاقے میں ڈسکرمنیشن کی, وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہے, اور وہ اس کے بارہا آگاہ کرنے کے باوجود بھی اس مخصوص علاقے میں پانی کی عدم فراہمی ہے, پانی نہیں آ رہا, اداروں کی ناقص کارکردگی ہے, یا متعصبانہ طرز عمل ہے, یا حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, تو وہ سماجی کارکن گریجولی اپنی اس مہم کو, اس تگ و دو کو تیز کرتا ہے, اور وہ ایونچولی وہ پھر ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں سامنے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکن کو اچھا سماجی کارکن ہونا چاہیے, اور کیونکہ سیاسی کارکن سماجی کارکن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, لازم و ملزوم ہے. اچھا, انہوں نے جس طرح میں نے ان سے جب رابطہ کیا تو یہ ان کی پازیٹیوٹی کتنی پیاری ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو ہی پریزنٹ کرتے ہیں کہ یار مجھے بلایا اور میں چلا جاؤں, ایسا ہے, لیکن انہوں نے فوراً کہا نہیں وہ میں ایک بہت اچھا ایک جو ہے ایسا کرنا میں چاہتا ہوں, اور ایسے پرسن کو میں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا. اور یہ مجھے بڑی مطلب ایک بندہ کہتا میں اس کو انوائٹ کر رہا ہوں اور یہ آگے سے, تو یہ ان کی سماجی ان کے سوشل ورکنگ میں پازیٹیوٹی کا سائن مینشن ہو رہا ہے. تو ریحان بھائی نے آف کورس تقی صاحب کو پریزنٹ کیا, اور اب یہ بتائیں گے, یہ مجھے بتائیں, یہ ایک خاص ایک یونیفارم ہوتا ہے, ماسک لگا ہوتا ہے, وائٹ کلر کا ہوتا ہے, اور ہم لوگ تلوار بازی کچھ اور سوچتے ہیں, لیکن یہ شمشیر زنی اب کس طرح ایک
पतली सी रॉड होती है, उससे हम इसको यूं 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 मेंशन करते हैं। कितनी बार अब इसको मैं अपने आम लैंग्वेज पे जो हमारे नाजरीन है ना, अब आप बताएं कि जो मैं यूं यूं कर रही हूँ ऐसा है कि नहीं है? वो फेंसिंग जो है एक्चुअली वो 3 वेपन है इसके, ओके, सैबर है, फॉइल है और एपे। अच्छा, तो तीनों स्टाइल कह लें इसको, ठीक है। तो वो 3 स्टाइल से पूरी दुनिया में खेला जा रहा है और एक अरसे से खेला जा रहा है। 1896 जो पहला ओलंपिक हुआ था उसमें फेंसिंग थी, फेंसिंग थी, ओके। और पाकिस्तान में इसको पहुंचने में तकरीबन 100 साल लगे। अल्लाह, मैं यही आपके मुंह पे जो एक हल्की सी स्माइल आई ना, मैंने कहा यार वाकई में इसको इतना आप क्या समझते हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में ये चीज होनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है और जिस तरह से पाकिस्तान वजूद में आया था, तो उस तरह के खेल जो थे मुश्किल थे पाकिस्तान के लिए आने, तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लेकिन ये है कि जब आ गए हैं ओके, तो फिर उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास वसाइल भी हैं और हम एक बहुत बड़ा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड रखते हैं, फिर सिंध गवर्नमेंट सिंध स्पोर्ट बोर्ड रखती है, बेशक तो ऐसा है। इतने बड़े बड़े बोर्ड हैं और फिर आप लोग हर उस खेल को खिलाते भी हैं, उस सपोर्ट भी करते हैं और स्पॉन्सर भी करते हैं उन खेलों को जिन खेलों से मेडल आने के इम्कान हो। तो साउथ एशियन गेम्स के अंदर पाकिस्तान ने बगैर इनकी सपोर्ट के, दोनों बोर्ड की सपोर्ट के बगैर, हमने अपने तौर पे अपने जैसे भी जा सकते थे अपनी प्रैक्टिस की, अपना खेले। तो कराची सिंध का ही एक बच्चा है अली सैदुद्दीन, उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, पहला मेडल आ गया पाकिस्तान में। क्रेडिट गोज टू यू। वो हमारे सारे लोग हो जाते हैं, हम कहाँ सभी। लेकिन एक पहला मेडल पाकिस्तान में आ गया जो आपने अपने वेबसाइट पे भी लगा लिया, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अपनी सर वेबसाइट। उनको लेकर आते हैं ना, मुझे अफसोस हो रहा है। क्या नाम बताया वो उनका? यहाँ है नहीं, अगर वो आते क्या नाम उनका? तो अली सईदुद्दीन नाम। अली सैयुद्दीन सईदुद्दीन। सैयुद्दीन। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अपने सीनियर का नाम रोशन किया। ये बड़े एजाज की बात है, हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। थैंक यू। और उसके साथ उन्होंने फिर अपना इंडिविजुअल भी जीता और टीम को भी जितवाया, तो दो मेडल हो माशाल्लाह, गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो ठीक है, ब्रॉन्ज है। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रॉज इस तरह से आ जाते हैं कि उसमें सेमीफाइनल जैसे हमारा इंडिया से हो गया। इंडिया जो है वो इसमें एक चैंपियन मुल्क है और वो हमारे से 20 साल पहले से खेल रहा है। सर बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट। हाँ, वो हमसे 20 साल पहले से ये खेल खेल रहे हैं। 20 साल। हाँ, तो इस तरह से होता है। लेकिन फिर भी टैलेंट है, जाहिर है जैसे सारी दुनिया में टैलेंट होता है, पाकिस्तान में भी टैलेंट है, बस सिर्फ आपको उसको पॉलिश करने की जरूरत है और लाने की जरूरत है आगे। क्या बात है, आप यानी कि अब ले लिया, आपने डिसीजन ले लिया, पीछे नहीं हटना बस। नहीं, मैं तो खैर कोशिश की, मैंने तो रेहान भाई ने तो 10-15 साल बहुत ज़्यादा बोल दिए। 10-15 साल पहले ये आ गई थी, लेकिन फाइलों में पड़ी हुई थी ये फेंसिंग। तो बहरहाल हमने तो इसको 2012-13 से मैंने इसको लेके चला हूँ। मैंने जो उन्होंने इतने महंगे महंगे वेपन बताए, मतलब वेपन से मतलब ये थी सोर्ड वगैरह, ब्लेड वगैरह, वो मैंने लालू खेत में इधर उधर बनवाए थोड़े थोड़े पैसों से और फिर उनसे खिलवाया। बस जैसे भी होता है वो एक हिस्ट्री है उसकी। तो एक वो आप अगर आप उस पर बात करेंगे ना तो फिर उस पर एक अलग ही एक एपिसोड चलेगा आपका। इतनी स्ट्रगल है इनके पीछे इनकी, लेकिन गुफ्तगू में वही स्माइल सा एक इनका चेहरा है और वो स्ट्रगल पीछे जो बिहाइंड होती है ना, वो एक टीम वर्क होता है, एक मेहनत होती है और एक लगन होती है और ना पीछे हटने की जुस्तजू होती है, आगे बढ़ना है। इन्होंने कहीं पर भी लैक नहीं किया। और अगर ऐसे लोग, रेहान भाई जैसे लोग जो थपकी देने वाले हों और कहने वाले हों कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो ये ऐसे लोगों की जो है ना हमें सख्त जरूरत है। अच्छा रेहान भाई, आप मुझे बताएं, ऑफ कोर्स बहुत सारे हिडल्स हुए होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कैसे फेस किया आपने? देखें, दुनिया में जो भी आता है ना उसको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी है ना, चाहे वो अपनी समाजी ज़िंदगी में हो, ज़ाती ज़िंदगी में हो, प्रोफेशनल ज़िंदगी हो या सियासी ज़िंदगी हो। बिल्कुल। तो बग़ैर मुश्किलात के आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं आएगा और वही आपको ग्रूम करता है ना। आपको क्राइसिस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं, आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। फेंसिंग के हवाले से ख़ासतौर पर सिंध में फेंसिंग को इंट्रोड्यूस कराने के हवाले से तकी साहब से मेरी वाकफियत हुई कुछ सालों पहले और वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट था इसमें कोई शक नहीं कि 12-15 सालों से फाइलों में मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी और ख़ासतौर पर सिंध में और सिंध के शहर कराची में बेइंतहा टैलेंट
کہ لوگ پاکستان کا نام روشن کر سکتے تھے ملک دنیا بھر میں. تو ان بچوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنا وہ کون کرے؟ جب فائلوں میں پڑی ہوئی چیزیں، جن کے پاس ذمہ داری ہے، جن کے پاس ادارہ ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جب وہ کچھ نہیں کر رہے تو تقی صاحب جیسے لوگ جو بےتابی کا شکار ہیں، جو پاکستان کا نام روشن کرنے والے نوجوانوں کو ٹریس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ جنون ہے. بغیر پیسے کے، بغیر پائی کے 2-3 لاکھ کے ایکوپمنٹ لالو کھیت میں جا کے گرمی میں لوہار کے ساتھ بیٹھ کے بنوا رہے ہیں کہ بچوں کی پریکٹس ہو جائے. تو یہ مقام ہے ان اتھارٹیز کے لیے شرم کا کہ آپ کے کو فنڈ بھی ملتا ہے. آپ کراچی کی اگر بالخصوص بات کریں تو کراچی میں ذرا مجھے بتائیں نا کہ کتنا ریسورسز دیے جاتے ہیں. کراچی پورا ملک چلا رہا ہے کراچی، لیکن کراچی کا اسپورٹس مین بچہ جو پورے ملک کا نام روشن کر سکتا ہے وہ دربدر ہے. اس کے لیے اسپورٹس کی جگہیں نہیں ہے، اس کے لیے اسپورٹس کے ایکوپمنٹس پرووائڈ نہیں کیے جاتے. اسپورٹس بورڈ بنایا ہوا ہے کہاں؟ مجھے ذرا بتائیں نا کہ کتنے فینسنگ کے میچز کو، فینسنگ کی ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ موجود ہے سامنے، کتنی جگہوں پر فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی. ٹکٹ کے لیے تو بیچارے یہ اپنی جیبوں سے کر کے کلیکٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. ابھی کوئٹہ میں جو نیشنل گیم ہوا ہے اس میں 17 بچے گئے، سندھ کے کی بات ہے، اپنے ٹکٹ سے 17 بچوں میں سے 14 بچوں نے میڈل آبٹین کیا. پنجاب میں اس کو تقریباً 20 سال سے کھیلا جا رہا ہے. اچھے پلیئرز ہیں وہاں پر کیونکہ وہاں پر گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. اب یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ کراچی میں دیکھیں، کراچی میں اگر انہوں نے کیمپ لگایا نا تو انہوں نے سکھر کے بھی بچوں کو، حیدرآباد کے بھی بچوں کو، لڑکانہ کے بھی بچوں کو 1 مہینے کے کیمپ میں مواقع فراہم کیے. جب کراچی جیسے شہر کا یہ حال ہے تو وہ جو علاقے ہیں ہمارے جو اندرون سندھ میں جو بچے ہیں ٹیلنٹڈ، ان کا تو کیا ہی برا حال ہوگا. اور آج اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں تمام قوم کے بچے تھے. وہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں کہ سندھ کا نام روشن کریں، ہم تو بات کر رہے ہیں کہ وہ بچے پاکستان کا نام روشن کریں. مسائل تو ہیں، اب انہی مسائل میں رہتے ہوئے آگے بڑھانا ہے معاملہ اور ملکی اور قومی سوچ رکھنی ہے. پاکستان دنیا بھر میں نام روشن کر سکتے ہیں پاکستان کے نوجوان، کیا بھی ماضی میں، تو ان کو صحیح پاتھ پرووائڈ کرنا ہے. اس لیے ضرورت بن جاتی ہے سیاست کی کہ یہ، کیونکہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ سامراجی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آج تک ہے. زیادہ بولنے کی سزائیں ہیں، اپنے حقوق مانگنے کی اور اس کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے لب کشائی کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ ہے. تو ان کی اس جدوجہد میں کم از کم میں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں نا، کیونکہ ہم نے تو اس کا بیڑا اٹھایا کہ بھائی ہم بولیں گے، حقوق کی منصفانہ تقسیم کی بات کریں گے. ہم کراچی میں ہونے والے عدم جو دستیابی ہے حقوق کی، وسائل کی، ریسورسز کی، بنیادی بلدیات کی، جو ایسنشل سروسز ہونی چاہیے ان کی، تو ہم نے تو یہ ذمہ داری لی ہے. اور ہم سیاسی پلیٹ فارم پہ بھی بولتے ہیں، سماجی پلیٹ فارمز کو ہم اس کو ڈی پولیٹیسائز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپورٹس کو ڈی پولیٹیسائز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے حقوق کی بات کرنے والا تو الٹیمیٹلی آپ بتائیں نا کہ یہاں پر اگر 2000 بچے نکال سکتے تھے یہ، لیکن یہ بیچارے اپنے ایکوپمنٹس کی وجہ سے، اچھا ان کو کوئی حکومت سندھ کو تنخواہ تھوڑی دے رہی ہے، ان کو تنخواہ پہ تھوڑی رکھا ہے، لیکن جو ادارے جس کو حکومت سندھ اپنی فنڈنگ دے رہی ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا موازنہ کر لیں، یہ میرا خیال ہے دیکھا جا سکتا ہے. ان جیسے لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. ان بچوں کو مبارکباد دوں گا، تقی صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ آپ 17 بچے یہاں سے نکال کے لے کے گئے سندھ سے اور سندھ کی نمائندگی کری نیشنل گیمز میں. 14 بچے وہاں پر میڈل لے کر آئے، اس میں یقیناً گولڈ میڈل نہیں لیا، لیکن بہرحال جس پریکٹس کے لحاظ سے کیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور گیم ہیں جس کو اچھا دیکھا جائے ریان بھائی، اگر میری وہ اچھا جی ہمارے درمیان ایک کالر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبھی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. یا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. دونوں کو بہت مہمانوں کو سلام، اور ریان بھائی کو تو بہت سلام، ہمارے سینٹرل کے بندے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فینسنگ کی بات ہو رہی ہے، مجھے افسوس بات کا ہوتا ہے ہمارے یہاں کرکٹ کے علاوہ کسی کو اسپورٹس سمجھا ہی نہیں جاتا، سوائے کرکٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یقین کریں اتنا پوٹینشیل ہے. میں خود نارتھ آرا میں فٹ بال کھیلتا رہا ہوں اور بہت پوٹینشیل تھا، گراؤنڈ تھے، فیسلٹی تھی، لیکن اب ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے. تو ریان بھائی سے مجھے ایک تو یہ بات کرنی ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان سے مجھے کہنا ہے کہ ہمارے جیسے بہت سارے ایریاز ہیں وہاں اگر آپ ریکریٹ لوگوں کو کریں گے تو ٹیلنٹ تو بہت ہے، لیکن یہ کہ اگر اسپورٹس کو اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. میرے خیال میں کراچی کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کراچی کی بربادی جس طرح نظر آ رہی ہے اسی طرح اس کا اسپورٹ بھی برباد ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں اس کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا پوٹینشیل ہے جس کو ہم میرے خیال میں لوز کر رہے ہیں.
تو میں ہماری سندھ گورنمنٹ سے بھی کہوں گا اور اس کے بعد کہ حصہ تو سندھ کا ہی نا کراچی. آپ اگر آپ اس کو نیگلیکٹ کریں گے, پیسہ تو کراچی سے ارننگ ساری ہو ہی رہی ہے, تو اگر آپ اس کو بائی پاس کریں گے تو ہے وہ تباہ ہوگا تو نقصان ہی نہیں کا اس لیے کہ جب آپ کی شہر تباہ ہوگا آپ کی اکنامی خراب ہوگی تو پھر پاکستان کی ریحان بھائی سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور اس طرح اسپورٹس کو سپورٹ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو یا بہت شکریہ. اچھا ایک بات کہنا چاہوں گی میں, جس طرح آپ کی گفتگو میں سن رہی تھی, ہماری جتنی اسپورٹس اگر ایک ٹیلنٹڈ ہے, سر آپ سے چلے میں آپ سے یہ پوچھوں, اب ٹیلنٹڈ بچہ موجود ہے, آپ اس کو کھلا رہے ہیں, وہ گیم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اب اس کو آف کورس بالکل ریحان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کا رائٹ ہی نہیں مل رہا, تو ایک بچے کو فل سپورٹ چاہیے ایجوکیشن لیول پر بھی. اس کو پورے ایک سال کی ٹریننگ کا ریزلٹ آئے گا نا, کوئی 2 مہینے کی ٹریننگ کا ریزلٹ تو نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کو گریجولی انیشیلی, آپ نے دیکھو گا جب لوگ ایشین گیمز میں جاتے ہیں, انڈیا جاتا ہے, کوئی اور کنٹری جاتا ہے, دین پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, پورے سالوں کی محنت ہوتی ہے, تو وہ پھر ریگارڈ بھی لے کر اسی طرح آتے ہیں. آف کورس وہ گولڈ میڈل بھی لیتے ہیں, ان کے پاس زیادہ میڈلز جاتے ہیں. ریزن یہ کہ وہ پوری ٹیم کو پورا گورنمنٹ لیول پر اور فائنینشلی سپورٹ کی جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, کچھ کھیلوں میں ہے وہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور اچھا سپورٹ کرتی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے آف کورس. لیکن میں الجھن کا شکار نہیں ہوں اور میں کسی دباؤ کے تحت نہیں بول رہا ہے یہ, لیکن سندھ گورنمنٹ, ہماری جو سندھ اسپورٹ بورڈ ہے, وہ پھر بھی مجھ کو تھوڑا بہت جو بھی جتنا بھی سپورٹ اس کو کرنا چاہیے وہ کر لیتی ہے. لیکن جیسے ریحان بھائی نے کہا, ایک اولمپک گیم میں اور ایک اس گیم میں فرق ہونا چاہیے جو اولمپک گیم نہیں ہے. ہم نے ابھی اس وقت کچھ 2-4-6 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے جب ہمارے ٹوکیو اولمپکس ہوئے تو ایک اچھا خاصا اس پر بحث ہوئی ہے, پارلیمنٹ لڑی ہے آپس میں, لیڈرز نے ایک دوسرے کے اوپر کہا ہے, قوم کے اندر لوگوں نے اسپورٹس پرسن جو اسپورٹ لور تھے انہوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے کہ بھئی اولمپک کا میڈل کیوں نہیں آیا, اولمپک میں ہماری کارکردگی ایسی کیوں آئی ہے. یہ ہوا ہے نا ابھی تھوڑے دن پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولمپک گیم پر آپ اولمپک گیمز کے لیے اولمپک جو گیمز ہوتے ہیں اولمپک کے لیے اس پر آپ کی توجہ کم ہے. ایک ٹیکنیکلی بات ہے, اور پاکستان اسپورٹ بورڈ کے اندر ایسے اچھے لوگ موجود ہیں اور سندھ اسپورٹ بورڈ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو مقصد یہ نہیں, سچی بات یہ ہے کہ صحیح آدمی کو صحیح مقام پہ اور صحیح وقت پہ لگا دیا جائے تو آپ لے کے چل سکتے ہیں اس کو. پاکستان جب بنا تھا تو صحیح وقت پہ پاکستان کو محمد علی جناح مل گئے اور صحیح وقت پہ اس نے کام شروع کر دیا انہوں نے, اور صحیح وقت پہ انہوں نے قوم کو بلایا, قوم بن گئی اور آگے چل پڑے. لیکن اب اسی طرح سے ہر بورڈ میں بھی اور ہر ادارے میں صحیح پرسن کو, اب یہ ریحان بھائی جیسے لوگ جو ہیں جو لیڈرز ہیں, جب وہ حکومت میں ہوتے تو ان لوگوں کا کام ہو جاتا ہے, تو ان کا بھی کام ہے. اب ہم نے تو ان کو فوراً ہی پیٹرن ان چیف بنا دیا کراچی کا, صرف اسی لیے بنایا ہے کہ جب آپ, اور ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ میں بتاؤں. ہاں, انہوں نے ابھی جو کوئٹہ جیسے بھی کہہ رہے تھے ٹکٹ کے لیے, تو سچ بات یہ ہے کہ ٹکٹ کے لیے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا کوئٹہ جانے کے لیے. ریحان بھائی نے سپورٹ کیا. تو اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, تو اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. اب آپ کو پتا ہے چودھری شجاعت حسین جو ہے پاکستان کبڈی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں. تو مقصد کہنے کہ کیوں ہے سیاسی لوگ کیوں ہیں, اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک صحت مند ماحول ہمارے بچوں کو ملے, اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ کھیلیں, تو وہ کھیلتا ہوا دیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو اس لیے اب ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اس میں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو یہ کہیں اولمپک کا میڈل اس لیے نہیں آیا اس لیے نہیں آیا, ہمیں اب واقعی سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اسپورٹس پرسن اور اسپورٹس لور دونوں کو ملانا ہوگا کہ بھئی کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے ایسا, تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. سب سے پہلے ہم زیادہ محنت کریں اپنی یوتھ پر. دنیا بھر کے اندر جو اولمپک میڈل آتے ہیں وہ 10-12 سال 14 سال سے بچپن سے ہی ان کو ابھی سے انہوں نے, میرے جیسے آدمی نے جس کو جو کوچ ہوتا ہے تو اس نے ایک ٹاسک یا ٹارگٹ بنا لیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے, اس میں یہ صلاحیت موجود ہے, یہ ابھی 6 سال کا ہے, یہ 12 سال کی بچی ہے یا 10 سال کا یہ بچہ ہے, اس پر میں اتنی محنت کروں گا تو یہ 4 سال بعد 5 سال بعد 6 سال بعد 8 سال بعد یہ ہوگا. اب مجھے وہ سپورٹ چاہیے جو اس کو کرنے کے. لیکن ایک چیز کی ہے سر, آپ نے جیسے کہا نا, ایک جیسے میں اپنی ایک بات کروں گی کامن سی جنرل سی, ریحان بھائی بھی آپ اس چیز کو شاید ایڈمٹ کریں گے, ہم آف کورس جو چیز دیکھتے ہیں ہم وہ بننا چاہتے ہیں,
चाहे हम डॉक्टर की फील्ड, हमारी फैमिली में अगर बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे तो बच्चे के अंदर कुदरती एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, मेरे बाबा डॉक्टर है, मेरा बाबा पायलट है, तो जो चीज इर्द गिर्द नवा में हमें नजर आती है। स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट को बहुत ज्यादा देखते हैं, तो हर गली में आप देख लें उनको जगह चाहिए, और आप एवरी संडे को देख लें पूरे ग्राउंड्स भरे हुए होते हैं। इसके अलावा आपको वो कोई भी टेनिस खेलता हुआ, स्क्वॉश खेलता हुआ या कोई और गेम जिससे हम कहते हैं कि बच्चों में हेल्दी एक्टिविटी नजर आ रही हो, नहीं आप देखते हो। तो हम कम से कम मैं कहती हूँ स्कूल गोइंग में ऐसी या अपने इर्द गिर्द में ऐसी एक्टिविटीज को जो थोड़ी और डिफरेंट गेम्स में है वो नजर आए। ऐसा है कि नहीं, ये कुछ लेख है कि नहीं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, हमारा कौमी खेल हॉकी पे जो तवज्जो देनी चाहिए वो तवज्जो हॉकी पे नहीं दी जा रही है अनफॉर्चुनेटली। जो देने वाले, जो करने वाले वो कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ था हमारे एक दोस्त हैं अजमत सुमरो जी, इस्लाहुद्दीन और मोहम्मद अली शाह ग्राउंड में अभी लंडी गोतल चौरंगी नॉर्थ आजमाबाद में बच्चियों को, लड़कियों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा रहे हैं हॉकी की। बड़ी बात। इस्लाहुद्दीन साहब ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की हुई है कि जो बच्चे खेलना चाहें, सीखना चाहें, इस्लाहुद्दीन साहब ने इस्लाह और मोहम्मद अली शाह ग्राउंड के अंदर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है। ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ना कि पेरेंट्स भी वो बच्चों को दें। ये वो लोग हैं जो कि मुफ्त में हॉकी दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बच्चे निकले, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले बच्चे निकले। ये अभी की बात है राइट नाउ। तकी साहब जैसे लोग हैं, बॉक्सिंग में बहुत सारे लोग हैं, लियारी में, औरंगी टाउन में, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में मैं परसों गया, बुशीबान नईम साहब हैं और अब्दुल्ला अच्छा साहब हैं, जुल्फकार जुल्फी हैं, तो वो मिक्स MMA के ऊपर काम कर रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स लेकर आई हुई हैं लड़कियां, बच्चियां। फेंसिंग का भी हाल है कि लड़कियों की तादाद ज्यादा है माशाल्लाह से, बच्चियां बहुत तेज हैं इसमें। फिर इसमें जुजुत्सु करके एक स्टाइल है मिक्स मार्शल आर्ट्स का, उसमें तारिक साहब हैं, वो लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मिक्स मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान में मुतारिफ नहीं हुआ है, उस पर काम हो रहा है। मैं यही तो बता रहा हूँ, टैलेंट, इंतहा से ज्यादा टैलेंट मौजूद है। अब एक बात बताएं, एक बच्चा जो अभी मैट्रिक में है, क्योंकि देखें ये उम्र होती है अमूमी तौर पे 12-13 साल होती है, पोटेंशियल उम्र जिसमें बच्चे को आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस में डालना चाहिए। 12-13 साल से लेकर 16-18 साल तक मैट्रिक का है, 8th का क्लास का बच्चा है। अब वो उसको घर वाले भी बोलते हैं अच्छा टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, तो 2 घंटे प्रैक्टिस करे तो कुछ टाइम जो है वो पढ़ाई मतलब एक्सरसाइज पे लेकर आए, पढ़ाई पे लेकर आए, पढ़ाई पे ज्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि उसका सारा डिपेंडेंसी जो है ना उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। फिर अगर कोई गरीब घराने का बच्चा है वो अपनी ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करे, अपनी नौकरी चाकरी देखे, या अपने उस सलाहियत को का लोहा बनवाने के लिए जाए, क्योंकि वो सलाहियत जो कि पूरे पाकिस्तान में उसका नाम रोशन कर सकती है, खानदान का नाम, पूरे मुल्क का नाम रोशन किया जा सकता है, तो उसको वो रिवॉर्ड ही नहीं मिलता। मेरी गुजारिश है, देखिए क्रिकेट भी अच्छा गेम है, कोई मसला नहीं, लेकिन जितना पैसा आप लोग क्रिकेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहूंगा, इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो उतना पैसा आप इस पे लगाए ना, फेंसिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, बॉक्सिंग है, आपका हॉकी है और दीगर जो गेम्स है, जो ओलंपिक गेम्स हैं, उस पे लगाएं। इसी तरह बहुत, जैसे मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स का कहा, मैंने बॉक्सिंग के बारे में कहा, फुटसोल भी एक गेम है, फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बेहतरीन लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और यहिया साहब, अभी आपकी कॉल आई थी, हमने जैसा तैसा निज़ाम था हमारे पास बल्दियाती, उसमें कई ग्राउंड्स के अंदर फुटसोल के हमने वो ग्राउंड्स प्रोवाइड किए। अभी नॉर्थ आजमाबाद में हैदरी स्पोर्ट्स कोर्ट के नाम से, मैं आपके कॉलर के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पर तकरीबन 400-500 बच्चों का फुटफॉल है फुटसोल के हवाले से। कराची यूनिवर्सिटी से लेकर दीगर मुख्तलिफ इलाकों की टीमें वहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। अभी हमने फ्री कैंप लगाया था स्पोर्ट्स फॉर ऑल के शाहिद साहब हैं, उनके साथ मिलकर, उसमें आर्चरी था, सेल्फ डिफेंस था और इस तरह की चीज़ें थी, और 2-3 और गेम से उसके ऊपर काम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तवज्जो भी देनी चाहिए, और जो वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो तमाम चीज़ों पर थोड़ा सा अपना फोकस भी करें, और जो दीगर गेम्स हैं उसको भी प्रमोट करने की कोशिश करें। अच्छा जी, रेहान भाई ने आज जो है ना माशाल्लाह ज़बरदस्त जो गुफ्तगू की, और कोशिश हम करते हैं कि हम अपनी बात को शेयर करें और आगे डिलीवर करें। बात ये होती है कि कोई चीज़ परफेक्ट तो हो नहीं सकती, लेकिन कुछ लोग तवज्जो ही नहीं देना चाहते। देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मुझे भी इन्होंने जिस तरह स्टार्ट में कहा कि अजमत सोमरो इस तरह उनको अभी राइट नाउ हाँ वो लेके गए ना,
تو یہ کچھ لوگ ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں جو لوگ کچھ اچھا کام کریں اور ان کے پاس ایک اسکولز کی ایک بہت بڑی ایک ہیوج کراؤڈ ہے ان کا اور وہ اس ایکٹیویٹی کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریگر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لنک ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اب اس کسی اور پر ہم لوگ میرے خیال میں ہم لوگ نا وہ آسرے چھوڑ دیں. ذہن میں نیچرلی بات کر رہی ہوں اور پتہ نہیں اب شاید برا لگ جائے بہت سارے لوگوں کو کہ اب ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہونا ہی چھوڑ دیں. اب ہمیں کچھ جو بھی کرنا ہے نا خود سے ہی کرنا ہے. ابھی آپ خود سے کر رہے ہیں نا تو اللہ پاک خود بخود اس میں کہتی ہوں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو اب آپ لوگوں نے نا اور وہی لوگ نام کما جاتے ہیں, وہی لوگ بہت کچھ اچیو کر جاتے ہیں. آپ کے ساتھ اگر ایسے اور مزید عظمت بھائی جیسے ان کے ساتھ سکولز بہت کنڈکٹ ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اسپانسرز بھی آئیں گے اور لوگ سپورٹنگ والے لوگ بھی آپ کے ساتھ جوائن. آپ پیچھے نہیں ہٹیے. اجازت سے ایک صاحب کا نام لینا بھول گیا, فینسنگ کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا تقی صاحب کے ساتھ مل کر. خاص طور پہ یہ جو نیشنل ٹیم تھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اس کو بنانے کے لیے, اس میں عتیق صاحب ہیں, اس میں طارق شاہ صاحب ہیں, اسکول مینجمنٹ پاول پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ والے لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے مل کر پورے سندھ کے اندر کوشش کی کہ ٹیلنٹ ہنٹ کریں اور انہوں نے تقریباً کئی ہفتے کے کیمپس لگائے ہیں مختلف جگہوں پر. تقی صاحب نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو ان لوگوں کی کاوش ہے نا, ان کے پاس گورنمنٹ کا فنڈ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو سپورٹیو دیا, لیکن سندھ کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ سندھ کی ٹیم بنے اور وہ نیشنل مقابلوں میں حصہ لے. تو ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. ریحان بھائی آپ ایسے ان کو لے نا, ان کو اب میرے خیال میں اکثر میں نے دیکھا کہ یوں ہوتا ہے کہ ایچ بی ایل اور نیشنل بینک اس طرح کے گیمز میں ان لوگوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. اگر ان کو اس طرح کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں وہ تو کر رہے ہوتے ہیں, مختلف آرگنائزیشن ہے, کارپوریٹ سیکٹرز ہیں, وہ جو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا دیکھیں کہ لانگ لاسٹنگ ایک چیز ہو. یا تو کوئی سرکاری ادارہ اچھے فینسرز کو جس طرح دیگر گیمز کے لیے, کرکٹ کے لیے, مختلف گیمز کے لیے اپنا کوٹا مختص کرتا ہے. پھر یہ سی ایس آر کی بھی ایکٹیویٹی ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی ایکٹیویٹی ہے. پھر کوئی جمنازیم اس طرح کا ہو, کیونکہ دیکھیں جس کا پوائنٹ اسکورنگ بورڈ ہے وہی تقریباً میرے خیال 1.5 ملین کا ہے غالباً. تو وہ کال ہے, اجازت ہے جی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمت بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں صاحب, ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میرے پیارے بھائی. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ دیکھو ماشاءاللہ میں اپنی بہن کو, چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا ہوں, ریحان بھائی کو. بہن کو بھی دیکھ رہے, بھائی کو بھی دیکھ رہے, چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا ہوں. دونوں چھوٹے ہیں دونوں مجھ سے. اے اللہ. جی پروگرام ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ لوگوں کا, اور ریحان بھائی کا بہت بہت شکریہ. ریحان بھائی کبھی اس کے بعد میرے پاس آنا ہے تو میں پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, ان کا ویٹ بھی کر رہا ہوں. اور آپ نے بھی آنا ہے اب؟ اچھا انشاءاللہ پروگرام میں آنا ہے آپ نے. بہت دی گریٹ پرسن, اور یوتھ کو, اسٹوڈنٹس کو, سب کو بہت اوبلائج کرتے ہیں ہمارے بھائی عظمت بھائی ماشاءاللہ. پی وی ایف میں ان کا ایوری سیٹرڈے سنڈے ایک زبردست جو ہے ایونٹ ان کا کنڈکٹ ہوتا ہے, اور انہوں نے بھی یقین کریں ایسا بیڑا لیا ہے نا, پیچھے نہیں ہٹے, چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے بڑے بڑے, اور آج ماشاءاللہ بہت سارے اسکولز کا ان کا ایک آئیڈینٹی ہے, ایک نام ہے یوتھ میں یہ کہوں گی سب اسکولز کو اوبلائج کرتے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزائے خیر. السلام علیکم. اچھا جی, ایسے لوگ اگر آپ کے ساتھ میرے خیال میں کنڈکٹ ہونا تو میں کہتی ہوں ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انڈیویجولی لوگ کر رہے ہیں نا, ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ کیوں نہیں ہے مختلف چیزوں میں, جو کہ پیورلی ایک سومرو ہیں, ایک نقوی ہیں, ایک تقی ہیں, ایک ہاشمی ہیں. تو جب یہ لوگ اپنی تمام وابستگیوں کو چھوڑ کر ملک کے کاز کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, تو جو چیمپئنز ہیں اور جو باسز ہیں وہ لوگ کیوں اکٹھا نہیں کروا سکتے چیزوں کو, کیوں نہیں بہتر کر سکتے؟ حقیقت. اچھا وہ باکسنگ میں جو ہے ابھی ون کیا علی صاحب نے, اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار ہمارے اس کو تو کسی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی, وہ ون کر کے آ گئے. ایک اور پرسن ہے اس کا بھی میں نے دیکھا, اور کبڈی, بہت سارے ایسے گیمز ہیں جس کو نہیں اتنی خاص نہیں پذیرائی نہیں مل رہی ہے, بس وہ کرکٹ کو ہی ایک لے کے چل رہے ہیں. ہاکی کا مطلب بینڈ بیٹھ گیا جسے بولتے ہیں, میں یہ سمجھ, ایک وقت ہوتا تھا وہ بھائی ہم لوگ ایسے لوگ نا یوں ہاکی کو دیکھنے کے لیے ایک الگ سے جذبات تھے اور فیلنگ تھی, اور سارے کام دام چھوڑ کے دیکھتے تھے. سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, ایسا میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو ایسے بیٹھ کے دیکھا ہے کہ سارے کام اور سب کچھ چھوڑ کے دیکھا جاتا تھا. ہمارا ہاکی ایسا تھا, ایسا دیکھتے ایک وقت تھا ہاکی کی ساری چیمپئن شپ, جتنے بھی ورلڈ کی جتنے بھی چیمپئنز کے ایوارڈ تھے
وہ پاکستان کے پاس تھے اور اس وقت کوئی ٹیسٹ میچ بھی ہو رہا تھا بالکل ایسے اور میں ہاکی اسٹیڈیم میں بیٹھ کے وہ ہاکی کا میچ دیکھ رہا تھا اور ہاکی اسٹیڈیم پہ اب تو لوگ جانتے بھی نہیں, اس پہ ایک بورڈ بنا ہوا تھا, اس بورڈ پہ سارے کپ لکھے ہوئے تھے, ورلڈ چیمپئن, اولمپک چیمپئن, اسادہ جو کپ ہوتا ہے وہاں آسٹریلیا کے اندر اس کا چیمپئنز ٹرافی, 6 تھے میرے خیال میں, 5 یا 6 تھے, وہ انہوں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے تھے کہ پاکستان اس وقت یہ ہے, اور ایک پاکستان کا ایک بہترین وہاں پر کوئی ٹورنامنٹ کا میچ ہو رہا تھا چیمپئن شپ کا, تو اس میں پھر پاکستان جو ہے نا کرکٹ میں بھی کچھ کوئی چھکا وکا لگ جاتا تھا تو پبلک جو ہے نا وہ ہوتی تھی. کرکٹ کے والے دیکھیے قوم کھیل رہی ہے, کھیلنا چاہیے, میں اس کو نہیں کہوں گا کہ سب لوگ کرکٹ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہاں تو ایسا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے, بینگ اے فادر, میں اپنے بچوں کو کہوں جاؤ باہر کھیلو, تو کیا کھیلیں گے وہ سوائے کرکٹ کے, اس لیے کہ کرکٹ کا سامان, اس کی چیزیں اس کے دروازے کے باہر ہی مل جاتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اب اس نے کھیلنا ہے, آپ اس کو کھیلنے تو دیں پہلے. اب آپ اس کو یہ کہیں گے دروازے سے باہر نکل کے فینسنگ کھیلو, سوری, یا دروازے سے باہر نکل کے فٹ بال کھیلو, تو وہ بھی کھیل لے گا وہ. دیکھیں ایسا ہی ہے, ہمیں ان کھیلنے والے بچوں کو یہ کہنا ہے بیٹا یہ کھیلتے رہو, نہ فٹ بال چھوڑو, نہ ہاکی چھوڑو, نہ کرکٹ چھوڑو, لیکن اپنے اندر یہ بھی تلاش کرو کہ آپ کسی اور اولمپک کھیل کو کھیل سکتے ہو. اگر کھیل سکتے ہو تو آٹومیٹکلی وہ 50-60-70% فٹ فاٹ بچہ ہے وہ. تو اس کو بہت زیادہ جلدی, مطلب اتنا دیر نہیں لگے گی کسی اور کھیل کو اپنا کر کے اس میں آگے نکلنے میں. بالکل ٹھیک. تو ہماری سوچیں ذرا تھوڑی سی مختلف ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا سا بنانے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات کی کہ کسی مطلب بچے کو کھیلنے کا, اس کو جسمانی جیسے ایکٹیویٹی میں جانے تو دو, اس کے بعد دین وہ اپنے چوز خود کرے گا کہ اسے کرنا کیا ہے. ہاں میں اس بات دیکھ, ابھی اس وقت میرے پاس جو بچے آئے ہیں فٹ بالر بھی ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں سارے. اچھا وومن کی بھی ٹیم, آپ نے صحیح کہا کہ خواتین بہت وہ ہیں, خواتین. میں آپ کو آپ کے ناظرین کے لیے, آپ کے لیے کنزمپشن بھی بتاؤں, بچوں کو ہم نے دیکھا کہ فینسنگ ہو, مارشل آرٹس ہو, ابھی خوشی بان کے پروگرام میں پرسوں میں گیا, وہاں پر جو گولڈ میڈلسٹ ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس, وہ بچیاں ہیں ہماری. اسی طرح فینسنگ میں جن بچیوں کو دیکھا ہم نے, وہ بچیاں, اس میں 2 بچیاں غالباً آپ کے اورنگی ٹاؤن کی بھی بچیاں تھیں اس میں, جو ساؤتھ ایشین گیم کھیل کر آئیں, مطلب اس طرح کے بچے موجود ہیں. نیپال کھٹمنڈ ہو گئی. پھر اسی طرح بہت ساری خواتین ہیں, دیکھیں بہت ساری خواتین ہیں جو آلریڈی کام کر رہی ہیں. اس میں اسما شاہ صاحبہ ہیں جو کہ خواتین کے حوالے سے, بچیوں کو گیمز میں لانے کے حوالے سے کافی کام کرتی رہی ہیں. اسما شاہ صاحبہ ہاکی کو بھی دیکھتی رہی ہیں, اس کے علاوہ مختلف جو گیمز ہیں فٹ بال کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے. تو ایسے لوگوں کو, لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے, ایسے لوگوں کو گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہونی چاہیے, اور گورنمنٹ کو سنجیدگی سے ایسے لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز ہیں نا یہ لوگ, اسٹیک ہولڈرز پر مشتمل کوئی بورڈ تشکیل دینا چاہیے, پیڈ امپلائز کے بجائے ایسے لوگوں پر جو کہ بے لوس کام کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. تو کیا انتظار کر رہی ہے گورنمنٹ کے, اچھا یہ ون کر کے آ جائے, پھر ہم انتظار نہیں کر رہے بہرحال. نہیں مطلب میں نہیں انہی کی بات کری, میں نے کہا وہ انتظار کریں کہ اب انہوں نے کچھ کر لیا, اب یہ بچی ون کر کے یا بچہ ون کر کے آ گیا ہے, اس نے گولڈ میڈل ایشین جیتا, اب ہم اس کے اوپر سرپرستی رکھیں, اس سے پہلے ہو جائے تو کتنی اچھی بات نہیں ہو جائے گی. ایک اور چیز بتا دوں, گورنمنٹ کا انتظار کرتے کرتے ایک لڑکا تھا یہاں پر عبد المالک کر کے, مسل مینیا میں اس نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں سیکریٹری سندھ باڈی بلڈنگ سعید جمیل صاحب ہو گئے, اقبال صاحب ہو گئے, اور اس طرح کے 2-3 لوگ تھے, انہوں نے سپورٹ کی, اور اس کو انڈیویجولی اس لڑکے نے تیاری کی. حیدری مارکیٹ میں وہ پرس بیچا کرتا تھا فٹ پاتھ کے اوپر, اور اس نے پورے پاکستان کا نام جو انٹرنیشنل مسل مینیا USA میں ہوا تھا, وہاں پر اس نے ٹکٹ کے پیسے اسی طرح اکٹھے کر آ کے وہ گیا, اس نے پارٹیسپیٹ کیا, اور پاکستان کا جھنڈا اسٹیج کے اوپر لے کر گھوم رہا تھا, جہاں پر کبھی پاکستان کا جھنڈا اس طرح ڈسپلے نہیں ہوا. تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے. اس کو پھر وہ واپس آیا یہاں پر, اس نے کوشش کی, شروع میں تو ہائپ ملتی رہی, چینلز بھی بلاتے رہے اس کو, اس کی پذیرائی بھی کی, اور اس کے بعد پھر 1-1.5 سال بعد پھر دوبارہ چلا گیا وہ. اس کے بعد اب جس طرح محمد حسین جو باکسر حسین شاہ, وہ جس طرح چلا گیا, برین ڈرین ہو گیا, ہمارا ٹیلنٹ ڈرین ہو گیا, اسی طرح وہ عبد المالک بھی چلا گیا. لیکن چلیں اس سے متنفر ہونے کی یا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں کو راہ فراہم کرنا, مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا, وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر. اور کارپوریٹ سیکٹر کی بھی ذمہ داری ہے, وہ اسپانسرز کہ جن کو پتا ہے کہ کون کہاں پر کام ہو سکتا ہے, ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے.
हुकूमत से हम क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, दीगर मसाइल में इसकी तरजीहात में शामिल नहीं है, तरजीहात में कुछ और चीज़ें शायद शामिल हैं, हम सब लोग उसके हिस्सेदार हैं। कुछ ना बोलने के वजह से हम उस गुनाह का हिस्सा हैं और कुछ खामोश रहने की वजह से उसका हिस्सा है, कुछ ना करने की वजह से इसका हिस्सा है। तो कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। बेशक। तकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और आपके साथ एक और सेशन हम करेंगे इंशाल्लाह विद योर टीम के साथ, और आपका कुछ वीडियो पैकेज वगैरह भी प्ले करेंगे ताकि लोगों को और ज़रा सा इन टच में हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और रेहान भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मैं इन दोनों की बातों का एक कहते हैं ना लुब्बे लुबाब या उसका जो भी एक सेंट्रल आइडिया है, हटना नहीं है, पीछे आगे बढ़ना है, और ऐसे ही लोग अपना मकाम हासिल कर लेते हैं। हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अगर हम डिपेंडेंट होते रहेंगे कि कोई हमें आके दे दे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और रास्ते वही बनाते हैं जो अपनी मंजिल को पहचानते हैं, क्योंकि आप अपने विजन से देख रहे हैं ना, तो फिर वही बात है कि कुछ टैलेंट ऐसा हुआ कि वो ड्रेन हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने खुद कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, कुछ पर्सनों ने बहुत मतलब खेलते रहे, उनको मेडल्स मिलते रहे, फिर एक दिन हुआ तो उस पर्सन ने वीडियो सोशल मीडिया पे दिखाया कि मैं इन मेडल्स को बेचना चाहता हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे पाकिस्तान का जो है, हमारे पाकिस्तान का टैलेंट इस नहज पर या इस दहश पर आ जाए कि वो अपने मेडल्स को सेल करने पे आ जाए, तो वो हम नहीं चाहते। और ऐसे लोग, रेहान भाई जैसे लोग, तकी साहब जैसे लोग जो हैं, इंशाल्लाह ताला जो इन्होंने अभी बेड़ा उठाया है, इनके जो मैं इनके अंदर एक स्पार्क देख रही हूँ, जिस्तुजू देख रही हूँ, और दूसरों को अप्रिशिएट करने का या मकाम दिलाने का, इंशाल्लाह ताला मेरी एक इनके अंदर जो मुझे नज़र आया है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको और बहुत कामयाबी दे, और जो मेरा भी हिस्सा होगा इसमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर शामिल होंगी, चाहे छोटे गेम्स हो या डिफरेंट गेम हो, या जो जिनको शायद इतना ख़ास नहीं लोग समझ पा रहे, कुछ नहीं अवेयरनेस है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करते रहना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह नई जस्तुजू, नई उमंग के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।